قومی غیرت کا سوال ہے. جو نسلی اور اصلی ہوتا ہے وہ مقابلے کے وقت، امتحان کے وقت ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور میں اگر مارا گیا، میرے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہوا، میری اداروں سے کوئی لڑائی نہیں ہے جی. میں ایک ہی چھوٹا آدمی ہے بدبودار، اس کا نام ہے رانا ثناء اللہ. اگر میں مارا جاؤں تو اس پہ تحقیق کی جائے، تفتیش کی جائے، اگر وہ ملوث ہو تو اس پہ پرچہ دیا جائے. ورنہ یہ دیکھیں اب 8-9 مقدمے ہم پہ بنا دیے گئے ہیں بلا وجہ. کبھی تحریک جو ہے جیل بھیجنے سے نہیں رکی رانا ثناء اللہ، کبھی تحریک نہیں رکی. اور یہ گندی نالی کی اینٹیں جو ہیں یہ شہباز، نواز، زرداری اور ثناء اللہ یہ اسلام آباد کے اقتدار کے تاج محل میں نہیں سج سکتی. جتنے مرضی کنٹینر لگا لو اسلام آباد میں داخل ہوں گے. رانا ثناء اللہ جتنے مرضی کنٹینر لگا لو، وطن کی سلامتی کا سوال ہے. چوروں کو مسلط کر دیا گیا ہے. اگر یہ چور مسلط نہ ہوتے، کوئی بھی مسلط ہوتا تو لوگوں کا یہ ریاکشن نہ ہوتا. آج وطن کے لیے کفن بھی پہننا پڑا تو کفن پہن لیں گے. لیکن رانا ثناء اللہ چھوٹا آدمی جو ہے بڑے گھر میں آ گیا ہے. ایک چھوٹا آدمی بڑے گھر اسلام آباد میں 27 کلومیٹر میں آ گیا ہے. ڈرونز کی بات کر رہا ہے، 12 بور کی گنوں کی بات کر رہا ہے. اگر ایک بندہ بھی خدا نہ خواستہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اداروں سے نہ میری لڑائی ہے، نہ میرا جھگڑا ہے، نہ میری کوئی سلام دعا ہے جب سے میری حکومت عمران خان کی ختم ہوئی ہے. اگر ایک بھی لاش گری تو ان میں سے کوئی اسلام آباد سے نہیں بھاگ سکے گا. اسلام آباد کے لوگ اندر سے نکلیں گے. بہتر ہے عمران خان کے ساتھ بیٹھیں، مذاکرات کریں، الیکشن کی ڈیٹ دیں. آج 7 دنوں میں 7% مہنگائی بڑھی ہے. 33% مہنگائی آپ کے دور میں بڑھ گئی ہے. ڈالر نہیں ہے ڈار صاحب، جگہ جگہ آپ دھکے کھا رہے ہیں. یہ ریفائنری کا، سعودی عرب کی ریفائنری کا ہمارے ساتھ بھی معاہدہ چل رہا تھا. آپ کو کوڑی پھوٹی نہیں مل رہی. آپ انٹرنیشنلی ایران کے خلاف، افغانستان کے خلاف استعمال ہونے جا رہے ہیں. آپ انٹرنیشنلی سامراج کی سیاست کرنے جا رہے ہیں. آپ انٹرنیشنلی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے جا رہے ہیں، انڈیا کے ساتھ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا ایجنڈا ہے. آپ اقتدار کے بھوکوں کے جمعہ بازار ہیں. آپ اقتدار کے بھوکوں کی آڑت منڈی ہیں. آپ اقتدار کے بھوکوں کے وہ منی لانڈرر ہیں جو رات کو حلف اٹھاتے ہیں، دن کیونکہ فرد جرم لگنی ہے. سو میری کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. میں ساری قوم کے ساتھ کہتا ہوں میں پنڈی بال ہوں. پنڈی بال جو ہے برے وقت میں دوستی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. عمران خان میرا دوست ہے، بھائیوں کی طرح ہے. میں ان سے کہہ گیا ہوں کہ میں شدرے نہیں آ سکتا، اور سردار رازق صاحب کو میں نے کہا بیل اپلائی کریں. میں انشاءاللہ گجرات سے جوائن کر لوں گا. اور پنڈی میں سارے میڈیا کو کہہ کے جا رہا ہوں، ہر بچہ، ہر بہن، ہر بیٹی عمران خان کے استقبال کے لیے باہر نکلے گا. رستہ میں بتا دوں گا کہ ہمارا پنڈی میں داخل ہونے کا روٹ کون سا. اچھا شیخ صاحب، حکومت نے اپنے ساتھیوں کے دباؤ پہ آ کر ایک کمیٹی تشکیل دی ہے مذاکرات کے لیے. بہت اچھی بات ہے، پر دودھ کی رکھوالی پہ بلا تو نہیں بٹھایا جا سکتا. چوروں کا، ڈاکوؤں کا، ڈکیتوں کا شیر علی کہتا ہے. میں نے باجوہ صاحب کو شیر علی کے والد کی کیسٹ بھیجی ہے کہ یہ 18 لوگوں کا قاتل ہے. میں نے بھیجی ہے آرمی چیف کو کہ یہ سنیں اس کا بھنوئی کیا کہہ رہا ہے شہباز شریف کا، کہ یہ 18 لوگوں کا قاتل ہے. میں نے باجوہ صاحب کو بھیجی اور آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے ایک طرف یہ نہیں ہو سکتا کہ شیخ رشید ہاتھ آسمان پہ بھی لگائے اور پاؤں زمین پہ بھی لگائے اور خلا میں لٹکے. سو میں زمین پہ ہوں اور عمران خان کے ساتھ. شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ آپ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، مذاکرات کریں گے؟ مذاکرات الیکشن کی ڈیٹ پر کریں تو ہمیں کرنے چاہیے. میں عمران خان کو تجویز ہی دے سکتا ہوں. سیاستدان اپنے دروازے نہیں بند کرتا. سیاستدان کبھی بھی بات چیت کے دروازے نہیں بند کرتا. لڑائی جھگڑا اچھی بات نہیں. ہمیں اپنی ریلی جو ہے امن، سکون، شانتی اور آئین اور قانون کے مطابق راول پنڈی اسلام آباد رستہ میں بتا دوں گا بدھ کی رات. شیخ صاحب آپ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، ارشد شریف بھی ملک کی بقا کے لیے بات کر رہا تھا. تمام پارٹیاں ایک دوسرے پہ دیکھیں الزام میں نے لگا رہی ہیں، آپ اس کو حوالے کہہ سے کیا دیا میں کہیں گے؟ کسی پہ الزام نہیں لگاتا.
میں کوئی ایک سیٹ کی سیاست کرتا ہوں, 60 سالوں سے اسی سیٹ پہ الیکشن لڑتا ہوں, رائٹ. اور میں نے بڑی جیلیں دیکھی ہیں, جیلوں سے تحریک نہیں لگتی. میں کلاشن کوف میں اندر رہا, میں گجرات جہاں شامل ہوں گا, کڑیاں والا قتل میں رہا, اور یہ کچی کوٹھی رہا, ختم نبوت میں 2 دفعہ رہا, میرا کورٹ مارشل ہوا, میں فوجی عدالت نے مجھے 1 سال اور 20 کروڑوں کی سزا دی, کوڑے معاف ہو گئے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر میں مارا گیا, اللہ کو امید ہے نہیں جاؤں گا, انشاءاللہ راولپنڈی استقبال کروں گا, تو رانا ثناء اللہ کو شامل تفتیش کیا. شیخ صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے خود بھی کہا کہ ایف آئی اے جو ہے پنجاب کے تھانوں میں موجود ہے, پرویز الہی کل آغاز پہ بھی موجود نہیں تھی, تو وہ آپ کے ساتھ ہیں یا کسی اور کے ساتھ ہے؟ میرا خیال ہے سیاست تو جی عمران خان کے ساتھ ہے. کوئی عقل کا اندھا ہی ہوگا جو اس وقت میں, اور چودھری میرے بھائی ہیں, چودھری ظہور الہی اور خواجہ صفدر سے میری بڑی شورش کشمیری اس شہر کی سیاست میں. میں اگر صوبائی سیاست نہیں کرتا, لیکن ان 3 خاندانوں سے میرے تعلق ہے. چودھری بڑے سیانے ہیں. کہ جب فوج اور آئی ایس آئی عمران خان کے ساتھ تھی تو اس وقت وہ ٹھیک تھی, اب وہ عمران کے خلاف. ہم نہیں کہہ رہے کہ ٹھیک نہیں ہے, ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ندیم صاحب, کیا نام ہے, ندیم انجم صاحب ہمارے بھائیوں جیسے ہیں, بالکل ہمارے ساتھ گجر خان کے ہیں. انہوں نے اچھا تھا حجاب میں تھے, اچھا تھا وہ نہیں آ رہے تھے سامنے, یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو کام کرنے دیتے. اب اس سے آپ پہ میں چھوڑتا ہوں. ڈی جی آئی ایس آئی ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کے نیچے نیوی ہے, ایئر فورس ہے, 408 ہے, ایم آئی ہے, نیوی ہے. سو ان کو ایک بڑا رول ادا کرنا ہے, اور میرے خیال میں ڈی جی آئی ایس آئی کا رول جو ہے وہ صلح, صفائی, امن, شانتی, مذاکرات اور سب کو ٹیبل پر لانے کا ہے. میں اسٹیبلشمنٹ اور فوج سے یہ درخواست کرتا ہوں, اور میری امید ہے کہ ان سب لوگوں کو میز پہ لائیں, اور یہ گندی نالی کی اینٹیں جو تاج محل 27 کلومیٹر پہ رانا ثناء اللہ ٹائپ کے لوگ آ گئے ہیں, ان کو دھتکاریں, ان کو باہر کریں, اور کام کے لوگوں سے بات چیت ہونی چاہیے, نتیجہ خیز ہونی چاہیے. ورنہ اگر کوئی سیاسی حادثہ ہو تو پھر لوگ کہیں گے کہ یہ دال میں کچھ کالا تھا, کیونکہ انٹرنیشنل ایجنڈا یہی ہے کہ اس ملک کی فوج کو عدم استحکام کا شکار کیا جائے, جو ملکی سلامتی کی ضامن ہے. نیشنل ایجنڈا یہی ہے کہ اس ملک میں انتشار پایا جائے. ہم ڈیفالٹ کے قریب ترین ہیں, ڈیفالٹ کے بالکل قریب ترین ہیں. لوگوں کی ایلسیاں نہیں کھل رہی, مال نہیں آ رہے, کارخانے بند ہیں. میری خان صاحب سے بات ہو گئی ہے, انہوں نے کہا ہے میں راولپنڈی ہائی کورٹ میں, پنجاب ہائی کورٹ میں بیل اپلائی کرنے کے لیے جا رہا ہوں. انشاءاللہ گجرات میں آپ کے ساتھ. شیخ صاحب آخری سوال, کہ آپ کہتے ہیں میری ایک سیٹ کی سیاست ہے, رانا ثناء اللہ خوفزدہ کیوں ہے آپ سے ایک سیٹ کی سیاست والے سے؟ دیکھیں, مسلمان جو ہوتا ہے, جس کا ایمان ہوتا ہے, جو قبر میں رات ہے, وہ باہر نہیں, وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں گھبراتا. اور یہ اجرتی قاتل جو غلطی سے چھوٹے گھر سے اسلام آباد کے بڑے گھروں میں آ گئے ہیں, ان کا سیاسی منہ کالا ہوگا عمران خان کے ساتھ, کیونکہ یہ قومی غیرت کا سوال ہے. جو نسلی اور اصلی ہوتا ہے وہ مقابلے کے وقت, امتحان کے وقت ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور میں اگر مارا گیا, میرے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہوا, میری اداروں سے کوئی لڑائی نہیں ہے جی. میں ایک ہی چھوٹا آدمی ہے بدبودار, اس کا نام ہے رانا ثناء اللہ. اگر میں مارا جاؤں تو اس پہ تحقیق کی جائے, تفتیش کی جائے, اگر وہ ملوث ہو تو اس پہ پرچہ دیا جائے. ورنہ یہ دیکھیں, اب 8-9 مقدمے ہم پہ بنا دیے گئے ہیں بلا وجہ. کبھی تحریک جو ہے جیل بھیجنے سے نہیں رکی رانا ثناء اللہ, کبھی تحریک نہیں رکی. اور یہ گندی نالی کی اینٹیں جو ہیں, یہ شہباز, نواز, زرداری اور ثناء اللہ, یہ اسلام آباد کے اقتدار کے تاج محل میں نہیں سج سکتی. جتنے مرضی کنٹینر لگا لو اسلام آباد میں داخل ہوں گے. رانا ثناء اللہ, جتنے مرضی کنٹینر لگا لو, وطن کی سلامتی کا سوال ہے. چوروں کو مسلط کر دیا گیا ہے. اگر یہ چور مسلط نہ ہوتے, کوئی بھی مسلط ہوتا, تو لوگوں کا یہ ریاکشن نہ ہوتا. آج وطن کے لیے کفن بھی پہننا پڑا تو کفن پہن لیں گے, لیکن رانا ثناء اللہ
چھوٹا آدمی جو ہے بڑے گھر میں آ گیا ہے. ایک چھوٹا آدمی بڑے گھر اسلام آباد میں 27 کلومیٹر میں آ گیا ہے. ڈرونز کی بات کر رہا ہے, 12 بور کی گنوں کی بات کر رہا ہے. اگر ایک بندہ بھی خدا نہ خواستہ, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اداروں سے نہ میری لڑائی ہے نہ میرا جھگڑا ہے نہ میری کوئی سلام دعا ہے جب سے میری حکومت عمران خان کی ختم ہوئی ہے, اگر ایک بھی لاش گری تو ان میں سے کوئی اسلام آباد سے نہیں بھاگ سکے گا. اسلام آباد کے لوگ اندر سے نکلیں گے. بہتر ہے عمران خان کے ساتھ بیٹھیں, مذاکرات کریں, الیکشن کی ڈیٹ دیں. آج 7 دنوں میں 7% مہنگائی بڑھی ہے, 33% مہنگائی آپ کے دور میں بڑھ گئی ہے. ڈالر نہیں ہے ڈار صاحب, جگہ جگہ آپ دھکے کھا رہے ہیں. یہ ریفائنری کا, سعودی عرب کی ریفائنری کا ہمارے ساتھ بھی معاہدہ چل رہا تھا. آپ کو کوڑی پھوٹی نہیں مل رہی. آپ انٹرنیشنلی ایران کے خلاف, افغانستان کے خلاف استعمال ہونے جا رہے ہیں. آپ انٹرنیشنلی سامراج کی سیاست کرنے جا رہے ہیں. آپ انٹرنیشنلی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے جا رہے ہیں, انڈیا کے ساتھ جاتے ہیں, کیونکہ آپ کا ایجنڈا ہے. آپ اقتدار کے بھوکوں کے جمعہ بازار ہیں. آپ اقتدار کے بھوکوں کی آڑت منڈی ہیں. آپ اقتدار کے بھوکوں کے وہ منی لانڈرر ہیں جو رات کو حلف اٹھاتے ہیں, دن کیونکہ فرد جرم لگنی ہے. سو میری کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. میں ساری قوم کے ساتھ کہتا ہوں, میں پنڈی بال ہوں. پنڈی بال جو ہے برے وقت میں دوستی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. عمران خان میرا دوست ہے, بھائیوں کی طرح ہے. میں ان سے کہہ گیا ہوں کہ میں شدرے نہیں آ سکتا, اور سردار رازق صاحب کو میں نے کہا بیل اپلائی کریں. میں انشاءاللہ گجرات سے جوائن کر لوں گا, اور پنڈی میں سارے میڈیا کو کہہ کے جا رہا ہوں, ہر بچہ, ہر بہن, ہر بیٹی عمران خان کے استقبال کے لیے باہر نکلے گا. رستہ میں بتا دوں گا کہ ہمارا پنڈی میں داخل ہونے کا روٹ کون سا. اچھا شیخ صاحب, حکومت نے اپنے ساتھیوں کے دباؤ پہ آ کر ایک کمیٹی تشکیل دی ہے مذاکرات کے لیے. بہت اچھی بات ہے, پر دودھ کی رکھوالی پہ بلا تو نہیں بٹھایا جا سکتا. چوروں کا, ڈاکوؤں کا, ڈکیتوں کا شیر علی کہتا ہے. میں نے باجوہ صاحب کو شیر علی کے والد کی کیسٹ بھیجی ہے کہ یہ 18 لوگوں کا قاتل ہے. میں نے بھیجی ہے آرمی چیف کو کہ یہ سنیں اس کا بھنوئی کیا کہہ رہا ہے شہباز شریف کا, کہ یہ 18 لوگوں کا قاتل ہے. میں نے باجوہ صاحب کو بھیجی, اور آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, کیونکہ مجھے ایک طرف یہ نہیں ہو سکتا کہ شیخ رشید ہاتھ آسمان پہ بھی لگائے اور پاؤں زمین پہ بھی لگائے اور خلا میں لٹکے. سو میں زمین پہ ہوں اور عمران خان کے ساتھ. شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ آپ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں, مذاکرات کریں گے. مذاکرات الیکشن کی ڈیٹ پر کریں تو ہمیں کرنے چاہیے. میں عمران خان کو تجویز ہی دے سکتا ہوں. سیاستدان اپنے دروازے نہیں بند کرتا, سیاستدان کبھی بھی بات چیت کے دروازے نہیں بند کرتا. لڑائی جھگڑا اچھی بات نہیں. ہمیں اپنی ریلی جو ہے امن, سکون, شانتی اور آئین اور قانون کے مطابق راول پنڈی اسلام آباد رستہ میں بتا دوں گا بدھ کی رات. شیخ صاحب آپ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں, ارشد شریف بھی ملک کی بقا کے لیے بات کر رہا تھا. تمام پارٹیاں ایک دوسرے پہ دیکھیں, الزام میں نے لگا آپ رہی کو ہیں, کہہ کیا دیا میں کہیں گے؟ کسی پہ الزام نہیں لگاتا. میں کوئی ایک سیٹ کی سیاست کرتا ہوں, 60 سالوں سے اسی سیٹ پہ الیکشن لڑتا ہوں, رائٹ. اور میں نے بڑی جیلیں دیکھی ہیں, جیلوں سے تحریک نہیں لگتی. میں کلاشن کوف میں اندر رہا, میں گجرات جہاں شامل ہوں گا, کڑیاں والا قتل میں رہا, اور یہ کچی کوٹھی رہا, ختم نبوت میں 2 دفعہ رہا. میرا کورٹ مارشل ہوا, میں فوجی عدالت نے مجھے 1 سال اور 10 کروڑوں کی 20 کروڑوں کی سزا دی, کوڑے معاف ہو گئے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر میں مارا گیا, اللہ کو امید ہے نہیں جاؤں گا, انشاءاللہ راول پنڈی استقبال کروں گا. تو رانا ثناء اللہ کو شامل تفتیش کیا. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ بتائیے گا, آپ نے خود بھی کہا کہ FIA جو ہے پنجاب کے تھانوں میں موجود ہے. پرویز الہی کل آغاز پہ بھی موجود نہیں تھی, تو وہ آپ کے ساتھ ہیں کسی اور کے ساتھ ہے؟ میرا خیال ہے سیاست تو جی عمران خان کے ساتھ ہے. کوئی عقل کا اندھا ہی ہوگا جو اس وقت میں, اور چودھری میرے بھائی ہیں, چودھری ظہور الہی اور خواجہ صفدر سے میری بڑی شورش کشمیری اس شہر کی سیاست میں. میں اگر صوبائی سیاست نہیں کرتا, لیکن ان 3 خاندانوں سے میرے تعلق ہے. چودھری بڑے سیانے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ جب فوج اور ISI عمران خان کے ساتھ تھی تو اس وقت وہ ٹھیک تھی, اب وہ عمران کے خلاف. ہم نہیں کہہ رہے کہ ٹھیک نہیں ہے, ہم صرف یہ چاہتے ہیں
کہ ندیم صاحب، کیا نام ہے، ندیم انجم صاحب ہمارے بھائیوں جیسے ہیں، بالکل ہمارے ساتھ گجر خان کے ہیں. انہوں نے اچھا تھا حجاب میں تھے، اچھا تھا وہ نہیں آ رہے تھے سامنے، یہ DGISPR کو کام کرنے دیتے. اب اس سے آپ پہ میں چھوڑتا ہوں. DGISI ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کے نیچے نیوی ہے، ایئر فورس ہے، 408 ہے، MI ہے، نیوی ہے. سو ان کو ایک بڑا رول ادا کرنا ہے، اور میرے خیال میں DGISI کا رول جو ہے وہ صلح، صفائی، امن، شانتی، مذاکرات اور سب کو ٹیبل پر لانے کا ہے. میں اسٹیبلشمنٹ اور فوج سے یہ درخواست کرتا ہوں، اور میری امید ہے کہ ان سب لوگوں کو میز پہ لائیں، اور یہ گندی نالی کی اینٹیں جو تاج محل 27 کلومیٹر پہ رانا ثناء اللہ ٹائپ کے لوگ آ گئے ہیں، ان کو دھتکاریں، ان کو باہر کریں، اور کام کے لوگوں سے بات چیت ہونی چاہیے، نتیجہ خیز ہونی چاہیے. ورنہ اگر کوئی سیاسی حادثہ ہو تو پھر لوگ کہیں گے کہ یہ دال میں کچھ کالا تھا. کیونکہ انٹرنیشنل ایجنڈا یہی ہے کہ اس ملک کی فوج کو عدم استحکام کا شکار کیا جائے، جو ملکی سلامتی کی ضامن ہے. نیشنل ایجنڈا یہی ہے کہ اس ملک میں انتشار پایا جائے. ہم ڈیفالٹ کے قریب ترین ہیں، ڈیفالٹ کے بالکل قریب ترین ہے. لوگوں کی ایلسیاں نہیں کھل رہی، مال نہیں آ رہے، کارخانے بند ہیں. میری خان صاحب سے بات ہو گئی ہے، انہوں نے کہا ہے میں راول پنڈی ہائی کورٹ میں، پنجاب ہائی کورٹ میں بیل اپلائی کرنے کے لیے جا رہا ہوں. انشاءاللہ گجرات میں آپ کے ساتھ شیخ صاحب آخری سوال کہ آپ کہتے ہیں میری ایک سیٹ کی سیاست ہے، رانا ثناء اللہ خوفزدہ کیوں ہے آپ سے ایک سیٹ کی سیاست والے سے؟ کیا وجہ ہے آپ میں؟ دیکھیں، مسلمان جو ہوتا ہے، جس کا ایمان ہوتا ہے، جو قبر میں رات ہے وہ باہر نہیں، وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں گھبراتا. اور یہ اجرتی قاتل جو غلطی سے چھوٹے گھر سے اسلام آباد کے بڑے گھروں میں آ گئے ہیں، ان کا سیاسی منہ کالا ہوگا. عمران خان کے ساتھ، کیونکہ یہ قومی غیرت کا سوال ہے. جو نسلی اور اصلی ہوتا ہے وہ مقابلے کے وقت، امتحان کے وقت ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور میں اگر مارا گیا، میرے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہوا، میری اداروں سے کوئی لڑائی نہیں ہے جی. میں ایک ہی چھوٹا آدمی ہے بدبودار، اس کا نام ہے رانا ثناء اللہ. اگر میں مارا جاؤں تو اس پہ تحقیق کی جائے، تفتیش کی جائے، اگر وہ ملوث ہو تو اس پہ پرچہ دیا جائے. ورنہ یہ دیکھیں، اب 8-9 مقدمے ہم پہ بنا دیے گئے ہیں بلا وجہ. کبھی تحریک جو ہے جیل بھیجنے سے نہیں رکی رانا ثناء اللہ، کبھی تحریک نہیں رکی. اور یہ گندی نالی کی اینٹیں جو ہیں، یہ شہباز، نواز، زرداری اور ثناء اللہ، یہ اسلام آباد کے اقتدار کے تاج محل میں نہیں سج سکتی. جتنے مرضی کنٹینر لگا لو اسلام آباد میں داخل ہوں گے. رانا ثناء اللہ جتنے مرضی کنٹینر لگا لو، وطن کی سلامتی کا سوال ہے. چوروں کو مسلط کر دیا گیا ہے. اگر یہ چور مسلط نہ ہوتے، کوئی بھی مسلط ہوتا، تو لوگوں کا یہ ریاکشن نہ ہوتا. آج وطن کے لیے کفن بھی پہننا پڑا تو کفن پہن لیں گے. لیکن رانا ثناء اللہ چھوٹا آدمی جو ہے بڑے گھر میں آ گیا ہے. ایک چھوٹا آدمی بڑے گھر اسلام آباد میں 27 کلومیٹر میں آ گیا ہے. ڈرونز کی بات کر رہا ہے، 12 بور کی گنوں کی بات کر رہا ہے. اگر ایک بندہ بھی خدا نہ خواستہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اداروں سے نہ میری لڑائی ہے، نہ میرا جھگڑا ہے، نہ میری کوئی سلام دعا ہے جب سے میری حکومت عمران خان کی ختم ہوئی ہے. اگر ایک بھی لاش گری تو ان میں سے کوئی اسلام آباد سے نہیں بھاگ سکے گا. اسلام آباد کے لوگ اندر سے نکلیں گے. بہتر ہے عمران خان کے ساتھ بیٹھیں، مذاکرات کریں، الیکشن کی ڈیٹ لیں. آج 7 دنوں میں 7% مہنگائی بڑھی ہے. 33% مہنگائی آپ کے دور میں بڑھ گئی ہے. ڈالر نہیں ہے ڈار صاحب، جگہ جگہ آپ دھکے کھا رہے ہیں. یہ ریفائنری کا، سعودی عرب کی ریفائنری کا ہمارے ساتھ بھی معاہدہ چل رہا تھا. آپ کو کوڑی پھوٹی نہیں مل رہی. آپ انٹرنیشنلی ایران کے خلاف، افغانستان کے خلاف استعمال ہونے جا رہے ہیں. آپ انٹرنیشنلی سامراج کی سیاست کرنے جا رہے ہیں. آپ انٹرنیشنلی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے جا رہے ہیں، انڈیا کے ساتھ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا ایجنڈا ہے
آپ اقتدار کے بھوکوں کے جمعہ بازار ہیں، آپ اقتدار کے بھوکوں کی عادت منڈی ہیں، آپ اقتدار کے بھوکوں کے وہ منی لانڈرر ہیں جو رات کو حلف اٹھاتے ہیں، دن کیونکہ فرد جرم لگنی ہے۔ سو میری کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، میں ساری قوم کے ساتھ کہتا ہوں میں پنڈی بال ہوں۔ پنڈی بال جو ہے برے وقت میں دوستی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ عمران خان میرا دوست ہے، بھائیوں کی طرح ہے۔ میں ان سے کہہ گیا ہوں کہ میں شدرے نہیں آ سکتا، اور سردار رازق صاحب کو میں نے کہا بیل اپلائی کریں، میں انشاءاللہ گجرات سے جوائن کر لوں گا، اور پنڈی میں سارے میڈیا کو کہہ کے جا رہا ہوں، ہر بچہ، ہر بہن، ہر بیٹی عمران خان کے استقبال کے لیے باہر نکلے گا۔ رستہ میں بتا دوں گا کہ ہمارا پنڈی میں داخل ہونے کا روٹ کون سا۔ اچھا شیخ صاحب، حکومت نے اپنے ساتھیوں کے دباؤ پہ آ کر ایک کمیٹی تشکیل دی ہے مذاکرات کے لیے، بہت اچھی بات ہے، پر دودھ کی رکھوالی پہ بلا تو نہیں بٹھایا جا سکتا۔ چوروں کا، ڈاکوؤں کا، ڈکیتوں کا شیر علی کہتا ہے، میں نے باجوہ صاحب کو شیر علی کے والد کی کیسٹ بھیجی ہے کہ یہ 18 لوگوں کا قاتل ہے، میں نے بھیجی ہے آرمی چیف کو کہ یہ سنیں اس کا بھنوئی کیا کہہ رہا ہے شہباز شریف کا، کہ یہ 18 لوگوں کا قاتل ہے۔ میں نے باجوہ صاحب کو بھیجی، اور آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے ایک طرف یہ نہیں ہو سکتا کہ شیخ رشید ہاتھ آسمان پہ بھی لگائے اور پاؤں زمین پہ بھی لگائے اور خلا میں لٹکے۔ سو میں زمین پہ ہوں اور عمران خان کے ساتھ۔ شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ آپ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، مذاکرات کریں گے؟ مذاکرات الیکشن کی ڈیٹ پر کریں تو ہمیں کرنے چاہیے۔ میں عمران خان کو تجویز ہی دے سکتا ہوں، سیاستدان اپنے دروازے نہیں بند کرتا، سیاستدان کبھی بھی بات چیت کے دروازے نہیں بند کرتا۔ لڑائی جھگڑا اچھی بات نہیں، ہمیں اپنی ریلی جو ہے امن، سکون، شانتی اور آئین اور قانون کے مطابق راول پنڈی اسلام آباد رستہ میں بتا دوں گا بدھ کی رات۔ شیخ صاحب آپ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، ارشد شریف بھی ملکی بقا کے لیے بات کر رہا تھا، تمام پارٹیاں ایک دوسرے پہ دیکھیں الزام میں لگا نے رہی ہیں، آپ اس کو حوالے کہہ سے کیا دیا میں کہیں گے؟ کسی پہ الزام نہیں لگاتا، میں کوئی ایک سیٹ کی سیاست کرتا ہوں، 60 سالوں سے اسی سیٹ پہ الیکشن لڑتا ہوں، رائٹ؟ اور میں نے بڑی جیلیں دیکھی ہیں، جیلوں سے تحریک نہیں لگتی۔ میں کلاشن کوف میں اندر رہا، میں گجرات جہاں شامل ہوں گا، کڑیاں والا قتل میں رہا، اور یہ کچی کوٹھی رہا، ختم نبوت میں 2 دفعہ رہا، میرا کورٹ مارشل ہوا، میں فوجی عدالت نے مجھے 1 سال اور 20 کوڑوں کی سزا دی، کوڑے معاف ہو گئے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر میں مارا گیا، اللہ کو امید ہے نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ راول پنڈی استقبال کروں گا، شیخ صاحب تو رانا ثناء اللہ کو شامل تفتیش کیا شیخ جائے۔ صاحب یہ بتائیے گا آپ نے خود بھی کہا کہ ایف آئی اے جو ہے پنجاب کے تھانوں میں موجود ہے، پرویز الہی کل آغاز پہ بھی موجود نہیں تھے، تو وہ آپ کے ساتھ ہیں کسی اور کے ساتھ ہے؟ میرا خیال ہے سیاست تو جی عمران خان کے ساتھ ہے، کوئی عقل کا اندھا ہی ہوگا جو اس وقت میں، اور چودھری میرے بھائی ہیں، چودھری ظہور الہی اور خواجہ صفدر سے میری بڑی شورش کشمیری اس شہر کی سیاست میں، میں اگر صوبائی سیاست نہیں کرتا لیکن ان 3 خاندانوں سے میرے تعلق ہے، چودھری بڑے سیانے ہیں۔ شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب فوج اور آئی ایس آئی عمران خان کے ساتھ تھی تو اس وقت وہ ٹھیک تھی، اب وہ عمران کے خلاف ہم نہیں کہہ رہے کہ ٹھیک نہیں ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ندیم صاحب، کیا نام ہے، ندیم انجم صاحب ہمارے بھائیوں جیسے ہیں، بالکل ہمارے ساتھ گجر خان کے ہیں، انہوں نے اچھا تھا حجاب میں تھے، اچھا تھا وہ نہیں آ رہے تھے سامنے، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو کام کرنے دیتے۔ اب اس سے آپ پہ میں چھوڑتا ہوں، ڈی جی آئی ایس آئی ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کے نیچے نیوی ہے، ایئر فورس ہے، 408 ہے، ایم آئی ہے، نیوی ہے، سو ان کو ایک بڑا رول ادا کرنا ہے، اور میرے خیال میں ڈی جی آئی ایس آئی کا رول جو ہے وہ صلح، صفائی، امن، شانتی، مذاکرات اور سب کو ٹیبل پر لانے کا ہے۔ میں اسٹیبلشمنٹ اور فوج سے یہ درخواست کرتا ہوں، اور میری امید ہے کہ ان سب لوگوں کو میز پہ لائیں، اور یہ گندی نالی کی اینٹیں جو تاج محل 27 کلومیٹر پہ رانا ثناء اللہ ٹائپ کے لوگ آگے ہیں، ان کو دھتکاریں، ان کو باہر کریں، اور کام کے لوگوں سے بات چیت ہونی چاہیے، نتیجہ خیز ہونی چاہیے، ورنہ اگر کوئی سیاسی حادثہ ہو تو پھر لوگ کہیں گے کہ یہ دال میں کچھ کالا تھا، کیونکہ انٹرنیشنل ایجنڈا یہی ہے کہ اس ملک کی فوج کو
عدم استحکام کا شکار کیا جائے جو ملکی سلامتی کی ضامن ہے۔ نیشنل ایجنڈا یہی ہے کہ اس ملک میں انتشار پایا جائے۔ ہم ڈیفالٹ کے قریب ترین ہیں، ڈیفالٹ کے بالکل قریب ترین ہے۔ لوگوں کی ایلسیاں نہیں کھل رہی، مال نہیں آ رہے، کارخانے بند ہیں۔ میری خان صاحب سے بات ہو گئی ہے، انہوں نے کہا ہے میں راول پنڈی ہائی کورٹ میں، پنجاب ہائی کورٹ میں بیل اپلائی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ گجرات میں آپ کے ساتھ شیخ صاحب آخری سوال کہ آپ کہتے ہیں میری ایک سیٹ کی سیاست ہے، رانا ثناء اللہ خوفزدہ کیوں ہے آپ سے ایک سیٹ کی سیاست والے سے؟ کیا وجہ ہے آپ میں؟ دیکھیں، مسلمان جو ہوتا ہے، جس کا ایمان ہوتا ہے، جو قبر میں رات ہے وہ باہر نہیں، وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں گھبراتا۔ اور یہ اجرتی قاتل جو غلطی سے چھوٹے گھر سے اسلام آباد کے بڑے گھروں میں آ گئے ہیں، ان کا سیاسی منہ کالا ہوگا۔ عمران خان کے ساتھ، کیونکہ یہ قومی غیرت کا سوال ہے، جو نسلی اور اصلی ہوتا ہے وہ مقابلے کے وقت، امتحان کے وقت ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور میں اگر مارا گیا، میرے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہوا، میری اداروں سے کوئی لڑائی نہیں ہے جی۔ میں ایک ہی چھوٹا آدمی ہے بدبودار، اس کا نام ہے رانا ثناء اللہ۔ اگر میں مارا جاؤں تو اس پہ تحقیق کی جائے، تفتیش کی جائے، اگر وہ ملوث ہو تو اس پہ پرچہ دیا جائے۔ ورنہ یہ دیکھیں، اب 8-9 مقدمے ہم پہ بنا دیے گئے ہیں بلا وجہ۔ کبھی تحریک جو ہے جیل بھیجنے سے نہیں رکی رانا ثناء اللہ، کبھی تحریک نہیں رکی۔ اور یہ گندی نالی کی اینٹیں جو ہیں، یہ شہباز، نواز، زرداری اور ثناء اللہ، یہ اسلام آباد کے اقتدار کے تاج محل میں نہیں سج سکتی۔ جتنے مرضی کنٹینر لگا لو اسلام آباد میں داخل ہوں گے۔ رانا ثناء اللہ جتنے مرضی کنٹینر لگا لو، وطن کی سلامتی کا سوال ہے۔ چوروں کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ اگر یہ چور مسلط نہ ہوتے، کوئی بھی مسلط ہوتا، تو لوگوں کا یہ ریاکشن نہ ہوتا۔ آج وطن کے لیے کفن بھی پہننا پڑا تو کفن پہن لیں گے، لیکن رانا ثناء اللہ چھوٹا آدمی جو ہے بڑے گھر میں آ گیا ہے۔ ایک چھوٹا آدمی بڑے گھر اسلام آباد میں 27 کلومیٹر میں آ گیا ہے، ڈرونز کی بات کر رہا ہے، 12 بور کی گنوں کی بات کر رہا ہے۔ اگر ایک بندہ بھی خدا نہ خواستہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اداروں سے نہ میری لڑائی ہے، نہ میرا جھگڑا ہے، نہ میری کوئی سلام دعا ہے جب سے میری حکومت عمران خان کی ختم ہوئی ہے۔ اگر ایک بھی لاش گری تو ان میں سے کوئی اسلام آباد سے نہیں بھاگ سکے گا۔ اسلام آباد کے لوگ اندر سے نکلیں گے۔ بہتر ہے عمران خان کے ساتھ بیٹھیں، مذاکرات کریں، الیکشن کی ڈیٹ دیں۔ آج 7 دنوں میں 7% مہنگائی بڑھی ہے، 33% مہنگائی آپ کے دور میں بڑھ گئی ہے۔ ڈالر نہیں ہے ڈار صاحب، جگہ جگہ آپ دھکے کھا رہے ہیں۔ یہ ریفائنری کا، سعودی عرب کی ریفائنری کا ہمارے ساتھ بھی معاہدہ چل رہا تھا۔ آپ کو کوڑی پھوٹی نہیں مل رہی۔ آپ انٹرنیشنلی ایران کے خلاف، افغانستان کے خلاف استعمال ہونے جا رہے ہیں۔ آپ انٹرنیشنلی سامراج کی سیاست کرنے جا رہے ہیں۔ آپ انٹرنیشنلی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے جا رہے ہیں، انڈیا کے ساتھ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا ایجنڈا ہے۔ آپ اقتدار کے بھوکوں کے جمعہ بازار ہیں، آپ اقتدار کے بھوکوں کی آڑت منڈی ہیں، آپ اقتدار کے بھوکوں کے وہ منی لانڈرر ہیں جو رات کو حلف اٹھاتے ہیں، دن کیونکہ فرد جرم لگنی ہے۔ سو میری کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ میں ساری قوم کے ساتھ کہتا ہوں، میں پنڈی بال ہوں۔ پنڈی بال جو ہے برے وقت میں دوستی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ عمران خان میرا دوست ہے، بھائیوں کی طرح ہے۔ میں ان سے کہہ گیا ہوں کہ میں شاہدرے نہیں آ سکتا، اور سردار رازق صاحب کو میں نے کہا بیل اپلائی کریں۔ میں انشاءاللہ گجرات سے جوائن کر لوں گا، اور پنڈی میں سارے میڈیا کو کہہ کے جا رہا ہوں، ہر بچہ، ہر بہن، ہر بیٹی عمران خان کے استقبال کے لیے باہر نکلے گا۔ رستہ میں بتا دوں گا کہ ہمارا پنڈی میں داخل ہونے کا روٹ کون سا۔ اچھا شیخ صاحب، حکومت نے اپنے ساتھیوں کے دباؤ پہ آ کر ایک کمیٹی تشکیل دی ہے مذاکرات کے لیے۔ بہت اچھی بات ہے، پر دودھ کی رکھوالی پہ بلا تو نہیں بٹھایا جا سکتا۔ چوروں کا، ڈاکوؤں کا، ڈکیتوں کا شیر علی کہتا ہے، میں نے
बाजवा साहब को शेर अली के वालिद की केसट भेजी है कि ये 18 लोगों का कातिल है, मैंने भेजी है आर्मी चीफ को कि ये सुने उसका भिनोई क्या कह रहा है शहबाज शरीफ का कि ये 18 लोगों का कातिल है, मैंने बाजवा साहब को भेजी और आपके सामने कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक तरफ ये नहीं हो सकता कि शेख रशीद हाथ आसमान पे भी लगाए और पाँव ज़मीन पे भी लगाए और खला में लटके, सो मैं ज़मीन पे हूँ और इमरान खान के साथ। शेख साहब ये बता दें कि आप वफाकी वज़ीर भी रहे हैं, मुज़ाकरात करेंगे? मुज़ाकरात इलेक्शन की डेट पर करें तो हमें करने चाहिए। मैं इमरान खान को तजवीज़ ही दे सकता हूँ। सियासतदान अपने दरवाजे नहीं बंद करता, सियासतदान कभी भी बातचीत के दरवाजे नहीं बंद करता। लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं, हमें अपनी रैली जो है अमन सुकून शांति और आइन और कानून के मुताबिक रावलपिंडी इस्लामाबाद रास्ता मैं बता दूंगा बुध की रात। शेख साहब आप वफाकी वज़ीर भी रहे हैं, अरशद शरीफ भी मुल्क की बका के लिए बात कर रहा था, तमाम पार्टियां एक दूसरे पे देखिए, मैंने आपको कह दिया मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता, मैं कोई एक सीट की सियासत करता हूँ, 60 सालों से इसी सीट पे इलेक्शन लड़ता हूँ, राइट। और मैंने बड़ी जेलें देखी हैं, जेलों से तहरीक नहीं लगती। मैं कलाशन कोव में अंदर रहा, मैं गुजरात जहाँ शामिल हूँगा कड़ियाँ वाला कत्ल में रहा, और ये कच्ची कोठी रहा, ख़त्म नबूवत में 2 दफ़ा रहा, मेरा कोर्ट मार्शल हुआ, मैं फ़ौजी अदालत ने मुझे 1 साल और 20 करोड़ की सज़ा दी, कोड़े माफ़ हो गए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं मारा गया, अल्लाह को उम्मीद है नहीं जाऊँगा, इंशाअल्लाह रावलपिंडी इस्तकबाल करूँगा, तो राना सनाउल्लाह को शामिल तफ्तीश किया। शेख साहब ये बताइएगा आपने खुद भी कहा कि FIA जो है पंजाब के थानों में मौजूद है, परवेज़ इलाही कल आगाज़ पे भी मौजूद नहीं थे, तो वो आपके साथ हैं किसी और के साथ है? मेरा ख्याल है सियासत तो जी इमरान खान के साथ है, कोई अकल का अंधा ही होगा जो इस वक्त में, और चौधरी मेरे भाई हैं, चौधरी ज़हूरुल्लाह और ख्वाजा सफदर से मेरी बड़ी शोरश कश्मीरी इस शहर की सियासत में। मैं अगर सूबाई सियासत नहीं करता, लेकिन इन 3 ख़ानदानों से मेरे तल्लक है, चौधरी बड़े सियाणे हैं। कि जब फौज और ISI इमरान खान के साथ थी तो उस वक्त वो ठीक थी, अब वो इमरान के खिलाफ। हम नहीं कह रहे कि ठीक नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि नदीम साहब, क्या नाम है, नदीम अंजम साहब हमारे भाइयों जैसे हैं, बिल्कुल हमारे साथ गुजर खान के हैं। उन्होंने अच्छा था हजाब में थे, अच्छा था, वो नहीं आ रहे थे सामने, ये DGISPR को काम करने देते। अब इससे आप पे मैं छोड़ता हूँ, DGISI एक बहुत बड़ा अदारा है जिसके नीचे नेवी है, एयर फोर्स है, 408 है, MI है, नेवी है, सो उनको एक बड़ा रोल अदा करना है। और मेरे ख्याल में DGISI का रोल जो है वो सुलह, सफाई, अमन, शांति, मुज़ाकरात और सबको टेबल पर लाने का है। मैं एस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज से ये दरख्वास्त करता हूँ, और मेरी उम्मीद है कि इन सब लोगों को मेज़ पे लाएं, और ये गंदी नाली की ईंटें जो ताजमहल 27 किलोमीटर पे राना सनाउल्लाह टाइप के लोग आ गए हैं, इनको धुतकारें, इनको बाहर करें, और काम के लोगों से बातचीत होनी चाहिए, नतीजा खेज़ होनी चाहिए। वरना अगर कोई सियासी हादसा हो तो फिर लोग कहेंगे कि ये दाल में कुछ काला था, क्योंकि इंटरनेशनल एजेंडा यही है कि इस मुल्क की फ़ौज को अदम इस्तेकाम का शिकार किया जाए, जो मुल्क की सलामती की ज़ामन है। नेशनल एजेंडा यही है कि इस मुल्क में इंतशार पाया जाए। हम डिफ़ॉल्ट के करीब तरीन हैं, डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल करीब तरीन है। लोगों की एलसियाँ नहीं खुल रही, माल नहीं आ रहे, कारखाने बंद हैं। मेरी खान साहब से बात हो गई है, उन्होंने कहा है मैं रावलपिंडी हाई कोर्ट में, पंजाब हाई कोर्ट में बेल अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ, इंशाल्लाह गुजरात में आपके साथ। शेख साहब आखिरी सवाल कि आप कहते हैं मेरी एक सीट की सियासत है, राना सनाउल्लाह खौफजदा क्यों है आपसे एक सीट की सियासत वाले से? क्या देखें, मुसलमान जो होता है, जिसका ईमान होता है, जो कब्र में रात है वो बाहर नहीं, वो दुनिया की किसी ताकत से नहीं घबराता। और ये उजरती कातिल जो गलती से छोटे घर से इस्लामाबाद के बड़े घरों में आ गए हैं, इनका सियासी मुंह काला होगा इमरान खान के साथ, क्योंकि ये कौमी गैरत का सवाल है। जो नस्ली और असली होता है वो मुकाबले के वक्त, इम्तहान के वक्त साथ खड़ा होता है। और मैं अगर मारा गया, मेरे साथ अगर कोई मसला हुआ, मेरी इदारों से कोई लड़ाई नहीं है जी,
میں ایک ہی چھوٹا آدمی ہے بدبودار، اس کا نام ہے رانا ثناء اللہ. اگر میں مارا جاؤں تو اس پہ تحقیق کی جائے، تفتیش کی جائے، اگر وہ ملوث ہو تو اس پہ پرچہ دیا جائے. ورنہ یہ دیکھیں اب 8-9 مقدمے ہم پہ بنا دیے گئے ہیں بلا وجہ. کبھی تحریک جو ہے جیل بھیجنے سے نہیں رکی رانا ثناء اللہ، کبھی تحریک نہیں رکی. اور یہ گندی نالی کی اینٹیں جو ہیں یہ شہباز، نواز، زرداری اور ثناء اللہ یہ اسلام آباد کے اقتدار کے تاج محل میں نہیں سج سکتی. جتنے مرضی کنٹینر لگا لو اسلام آباد میں داخل ہوں گے. رانا ثناء اللہ جتنے مرضی کنٹینر لگا لو، وطن کی سلامتی کا سوال ہے. چوروں کو مسلط کر دیا گیا ہے. اگر یہ چور مسلط نہ ہوتے، کوئی بھی مسلط ہوتا تو لوگوں کا یہ ریاکشن نہ ہوتا. آج وطن کے لیے کفن بھی پہننا پڑا تو کفن پہن لیں گے. لیکن رانا ثناء اللہ چھوٹا آدمی جو ہے بڑے گھر میں آ گیا ہے. ایک چھوٹا آدمی بڑے گھر اسلام آباد میں 27 کلومیٹر میں آ گیا ہے. ڈرونز کی بات کر رہا ہے، 12 بور کی گنوں کی بات کر رہا ہے. اگر ایک بندہ بھی خدا نہ خواستہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اداروں سے نہ میری لڑائی ہے، نہ میرا جھگڑا ہے، نہ میری کوئی سلام دعا ہے جب سے میری حکومت عمران خان کی ختم ہوئی ہے. اگر ایک بھی لاش گری تو ان میں سے کوئی اسلام آباد سے نہیں بھاگ سکے گا. اسلام آباد کے لوگ اندر سے نکلیں گے. بہتر ہے عمران خان کے ساتھ بیٹھیں، مذاکرات کریں، الیکشن کی ڈیٹ دیں. آج 7 دنوں میں 7% مہنگائی بڑھی ہے. 33% مہنگائی آپ کے دور میں بڑھ گئی ہے. ڈالر نہیں ہے ڈار صاحب، جگہ جگہ آپ دھکے کھا رہے ہیں. یہ ریفائنری کا، سعودی عرب کی ریفائنری کا ہمارے ساتھ بھی معاہدہ چل رہا تھا. آپ کو کوڑی پھوٹی نہیں مل رہی. آپ انٹرنیشنلی ایران کے خلاف، افغانستان کے خلاف استعمال ہونے جا رہے ہیں. آپ انٹرنیشنلی سامراج کی سیاست کرنے جا رہے ہیں. آپ انٹرنیشنلی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے جا رہے ہیں، انڈیا کے ساتھ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا ایجنڈا ہے. آپ اقتدار کے بھوکوں کے جمعہ بازار ہیں. آپ اقتدار کے بھوکوں کی آڑت منڈی ہیں. آپ اقتدار کے بھوکوں کے وہ منی لانڈرر ہیں جو رات کو حلف اٹھاتے ہیں، دن کیونکہ فرد جرم لگنی ہے. سو میری کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. میں ساری قوم کے ساتھ کہتا ہوں میں پنڈی بال ہوں. پنڈی بال جو ہے برے وقت میں دوستی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. عمران خان میرا دوست ہے، بھائیوں کی طرح ہے. میں ان سے کہہ گیا ہوں کہ میں شدرے نہیں آ سکتا، اور سردار رازق صاحب کو میں نے کہا بیل اپلائی کریں. میں انشاءاللہ گجرات سے جوائن کر لوں گا. اور پنڈی میں سارے میڈیا کو کہہ کے جا رہا ہوں، ہر بچہ، ہر بہن، ہر بیٹی عمران خان کے استقبال کے لیے باہر نکلے گا. رستہ میں بتا دوں گا کہ ہمارا پنڈی میں داخل ہونے کا روٹ کون. اچھا شیخ صاحب، حکومت نے اپنے ساتھیوں کے دباؤ پہ آ کر ایک کمیٹی تشکیل دی ہے مذاکرات کے لیے. بہت اچھی بات ہے، پر دودھ کی رکھوالی پہ بلا تو نہیں بٹھایا جا سکتا. چوروں کا، ڈاکوؤں کا، ڈکیتوں کا شیر علی کہتا ہے. میں نے باجوہ صاحب کو شیر علی کے والد کی کیسٹ بھیجی ہے کہ یہ 18 لوگوں کا قاتل ہے. میں نے بھیجی ہے آرمی چیف کو کہ یہ سنیں اس کا بھنوئی کیا کہہ رہا ہے شہباز شریف کا، کہ یہ 18 لوگوں کا قاتل ہے. میں نے باجوہ صاحب کو بھیجی اور آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے ایک طرف یہ نہیں ہو سکتا کہ شیخ رشید ہاتھ آسمان پہ بھی لگائے اور پاؤں زمین پہ بھی لگائے اور خلا میں لٹکے. سو میں زمین پہ ہوں اور عمران خان کے ساتھ. شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ آپ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، مذاکرات کریں گے؟ مذاکرات الیکشن کی ڈیٹ پر کریں تو ہمیں کرنے چاہیے. میں عمران خان کو تجویز ہی دے سکتا ہوں. سیاستدان اپنے دروازے نہیں بند کرتا. سیاستدان کبھی بھی بات چیت کے دروازے نہیں بند کرتا. لڑائی جھگڑا اچھی بات نہیں. ہمیں اپنی ریلی جو ہے امن، سکون، شانتی اور آئین اور قانون کے مطابق راولپنڈی، اسلام آباد راستہ میں بتا دوں گا بدھ کی رات. شیخ صاحب آپ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، ارشد شریف بھی ملک کی بقا کے لیے بات کر رہا تھا. تمام پارٹیاں ایک دوسرے پہ الزام، میں نے آپ کو کہہ دیا میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا. میں کوئی ایک سیٹ کی سیاست کرتا ہوں. 60 سالوں سے اسی سیٹ پہ الیکشن لڑتا ہوں، رائٹ. اور میں نے بڑی جیلیں دیکھی ہیں، جیلوں سے تحریک نہیں لگتی. میں کلاشن کوف میں اندر رہا، میں گجرات جہاں شامل ہوں گا، کڑیاں والا قتل میں رہا،
اور یہ کچی کوٹھی رہا، ختم نبوت میں 2 دفعہ رہا، میرا کورٹ مارشل ہوا، میں فوجی عدالت نے مجھے 1 سال اور 20 کروڑوں کی سزا دی، کوڑے معاف ہو گئے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر میں مارا گیا، اللہ کو امید ہے نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ راولپنڈی استقبال کروں گا. تو رانا ثناء اللہ کو شامل تفتیش کیا. شیخ صاحب یہ بتائیے گا آپ نے خود بھی کہا کہ ایف آئی اے جو ہے پنجاب کے تھانوں میں موجود ہے، پرویز الہی کل آغاز پہ بھی موجود نہیں تھے، تو وہ آپ کے ساتھ ہیں کسی اور کے ساتھ ہے؟ میرا خیال ہے سیاست تو جی عمران خان کے ساتھ ہے. کوئی عقل کا اندھا ہی ہوگا جو اس وقت میں، اور چودھری میرے بھائی ہیں، چودھری ظہور الہی اور خواجہ صفدر سے میری بڑی شورش کشمیری اس شہر کی سیاست میں اگر صوبائی سیاست نہیں کرتا، لیکن ان 3 خاندانوں سے میرے تعلق ہے. چودھری بڑے سیانے ہیں. کہ جب فوج اور آئی ایس آئی عمران خان کے ساتھ تھی تو اس وقت وہ ٹھیک تھی، اب وہ عمران کے خلاف. ہم نہیں کہہ رہے کہ ٹھیک نہیں ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ندیم صاحب، کیا نام ہے، ندیم انجم صاحب ہمارے بھائیوں جیسے ہیں، بالکل ہمارے ساتھ گجر خان کے ہیں. انہوں نے اچھا تھا حجاب میں تھے، اچھا تھا وہ نہیں آ رہے تھے سامنے، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو کام کرنے دیتے. اب اس سے آپ پہ میں چھوڑتا ہوں. ڈی جی آئی ایس آئی ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کے نیچے نیوی ہے، ایئر فورس ہے، 408 ہے، ایم آئی ہے، نیوی ہے. سو ان کو ایک بڑا رول ادا کرنا ہے، اور میرے خیال میں ڈی جی آئی ایس آئی کا رول جو ہے وہ صلح، صفائی، امن، شانتی، مذاکرات اور سب کو ٹیبل پر لانے کا ہے. میں اسٹیبلشمنٹ اور فوج سے یہ درخواست کرتا ہوں، اور میری امید ہے کہ ان سب لوگوں کو میز پہ لائیں، اور یہ گندی نالی کی اینٹیں جو تاج محل 27 کلومیٹر پہ رانا ثناء اللہ ٹائپ کے لوگ آگے ہیں، ان کو دھتکاریں، ان کو باہر کریں، اور کام کے لوگوں سے بات چیت ہونی چاہیے، نتیجہ خیز ہونی چاہیے. ورنہ اگر کوئی سیاسی حادثہ ہو تو پھر لوگ کہیں گے کہ یہ دال میں کچھ کالا تھا. کیونکہ انٹرنیشنل ایجنڈا یہی ہے کہ اس ملک کی فوج کو عدم استحکام کا شکار کیا جائے، جو ملکی سلامتی کی ضامن ہے. نیشنل ایجنڈا یہی ہے کہ اس ملک میں انتشار پایا جائے. ہم ڈیفالٹ کے قریب ترین ہیں، ڈیفالٹ کے بالکل قریب ترین ہیں. لوگوں کی ایلسیاں نہیں کھل رہی، مال نہیں آ رہے، کارخانے بند ہیں. میری خان صاحب سے بات ہو گئی ہے، انہوں نے کہا ہے میں راولپنڈی ہائی کورٹ میں، پنجاب ہائی کورٹ میں بیل اپلائی کرنے کے لیے جا رہا ہوں. انشاءاللہ گجرات میں آپ کے ساتھ. شیخ صاحب آخری سوال کہ آپ کہتے ہیں میری 1 سیٹ کی سیاست ہے، رانا ثناء اللہ خوفزدہ کیوں ہے آپ سے 1 سیٹ کی سیاست والے سے؟ دیکھیں مسلمان جو ہوتا ہے، جس کا ایمان ہوتا ہے، جو قبر میں رات ہے وہ باہر نہیں، وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں گھبراتا. اور یہ اجرتی قاتل جو غلطی سے چھوٹے گھر سے اسلام آباد کے بڑے گھروں میں آ گئے ہیں، ان کا سیاسی منہ کالا ہوگا. عمران خان کے ساتھ، کیونکہ یہ قومی غیرت کا سوال ہے. جو نسلی اور اصلی ہوتا ہے وہ مقابلے کے وقت، امتحان کے وقت ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور میں اگر مارا گیا، میرے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہوا، میری اداروں سے کوئی لڑائی نہیں ہے جی. میں ایک ہی چھوٹا آدمی ہے بدبودار، اس کا نام ہے رانا ثناء اللہ. اگر میں مارا جاؤں تو اس پہ تحقیق کی جائے، تفتیش کی جائے، اگر وہ ملوث ہو تو اس پہ پرچہ دیا جائے. ورنہ یہ دیکھیں اب 8-9 مقدمے ہم پہ بنا دیے گئے ہیں بلا وجہ. کبھی تحریک جو ہے جیل بھیجنے سے نہیں رکی رانا ثناء اللہ، کبھی تحریک نہیں رکی. اور یہ گندی نالی کی اینٹیں جو ہیں، یہ شہباز، نواز، زرداری اور ثناء اللہ، یہ اسلام آباد کے اقتدار کے تاج محل میں نہیں سج سکتی. جتنے مرضی کنٹینر لگا لو اسلام آباد میں داخل ہوں گے. رانا ثناء اللہ جتنے مرضی کنٹینر لگا لو، وطن کی سلامتی کا سوال ہے. چوروں کو مسلط کر دیا گیا ہے. اگر یہ چور مسلط نہ ہوتے، کوئی بھی مسلط ہوتا، تو لوگوں کا یہ ریاکشن نہ ہوتا. آج وطن کے لیے کفن بھی پہننا پڑا تو کفن پہن لیں گے. لیکن رانا ثناء اللہ چھوٹا آدمی جو ہے بڑے گھر میں آ گیا ہے. ایک چھوٹا آدمی بڑے گھر اسلام آباد میں 27 کلومیٹر میں آ گیا ہے. ڈرونز کی بات کر رہا ہے، 12 بور کی گنوں کی بات کر رہا ہے. اگر ایک بندہ بھی خدا نہ خواستہ
میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اداروں سے نہ میری لڑائی ہے نہ میرا جھگڑا ہے، نہ میری کوئی سلام دعا ہے جب سے میری حکومت عمران خان کی ختم ہوئی ہے۔ اگر ایک بھی لاش گری تو ان میں سے کوئی اسلام آباد سے نہیں بھاگ سکے گا، اسلام آباد کے لوگ اندر سے نکلیں گے۔ بہتر ہے عمران خان کے ساتھ بیٹھیں، مذاکرات کریں، الیکشن کی ڈیٹ دیں۔ آج 7 دنوں میں 7% مہنگائی بڑھی ہے، 33% مہنگائی آپ کے دور میں بڑھ گئی ہے۔ ڈالر نہیں ہے ڈار صاحب، جگہ جگہ آپ دھکے کھا رہے ہیں۔ یہ ریفائنری کا، سعودی عرب کی ریفائنری کا ہمارے ساتھ بھی معاہدہ چل رہا تھا، آپ کو کوڑی پھوٹی نہیں مل رہی۔ آپ انٹرنیشنلی ایران کے خلاف، افغانستان کے خلاف استعمال ہونے جا رہے ہیں۔ آپ انٹرنیشنلی سامراج کی سیاست کرنے جا رہے ہیں۔ آپ انٹرنیشنلی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے جا رہے ہیں، انڈیا کے ساتھ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا ایجنڈا ہے، آپ اقتدار کے بھوکوں کے جمعہ بازار ہیں، آپ اقتدار کے بھوکوں کی آڑت منڈی ہیں، آپ اقتدار کے بھوکوں کے وہ منی لانڈرر ہیں جو رات کو حلف اٹھاتے ہیں، دن کیونکہ فرد جرم لگنی ہے۔ سو میری کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، میں ساری قوم کے ساتھ کہتا ہوں میں پنڈی بال ہوں۔ پنڈی بال جو ہے برے وقت میں دوستی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ عمران خان میرا دوست ہے، بھائیوں کی طرح ہے۔ میں ان سے کہہ گیا ہوں کہ میں شدرے نہیں آ سکتا، اور سردار رازق صاحب کو میں نے کہا بیل اپلائی کریں، میں انشاءاللہ گجرات سے جوائن کر لوں گا، اور پنڈی میں سارے میڈیا کو کہہ کے جا رہا ہوں، ہر بچہ، ہر بہن، ہر بیٹی عمران خان کے استقبال کے لیے باہر نکلے گا۔ رستہ میں بتا دوں گا کہ ہمارا پنڈی میں داخل ہونے کا روٹ کون سا۔ اچھا شیخ صاحب، حکومت نے اپنے ساتھیوں کے دباؤ پہ آ کر ایک کمیٹی تشکیل دی ہے مذاکرات کے لیے، بہت اچھی بات ہے، پر دودھ کی رکھوالی پہ بلا تو نہیں بٹھایا جا سکتا۔ چوروں کا، ڈاکوؤں کا، ڈکیتوں کا شیر علی کہتا ہے۔ میں نے باجوہ صاحب کو شیر علی کے والد کی کیسٹ بھیجی ہے کہ یہ 18 لوگوں کا قاتل ہے، میں نے بھیجی ہے آرمی چیف کو کہ یہ سنیں اس کا بھنوئی کیا کہہ رہا ہے شہباز شریف کا، کہ یہ 18 لوگوں کا قاتل ہے۔ میں نے باجوہ صاحب کو بھیجی، اور آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے ایک طرف یہ نہیں ہو سکتا کہ شیخ رشید ہاتھ آسمان پہ بھی لگائے اور پاؤں زمین پہ بھی لگائے اور خلا میں لٹکے۔ سو میں زمین پہ ہوں اور عمران خان کے ساتھ۔ شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ آپ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، مذاکرات کریں گے؟ مذاکرات الیکشن کی ڈیٹ پر کریں تو ہمیں کرنے چاہیے۔ میں عمران خان کو تجویز ہی دے سکتا ہوں، سیاستدان اپنے دروازے نہیں بند کرتا، سیاستدان کبھی بھی بات چیت کے دروازے نہیں بند کرتا۔ لڑائی جھگڑا اچھی بات نہیں، ہمیں اپنی ریلی جو ہے امن، سکون، شانتی اور آئین اور قانون کے مطابق راول پنڈی، اسلام آباد رستہ میں بتا دوں گا بدھ کی رات۔ شیخ صاحب آپ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، ارشد شریف بھی ملک کی بقا کے لیے بات کر رہا تھا، تمام پارٹیاں ایک دوسرے پہ دیکھیں الزام میں نے لگا آپ رہی کو ہیں، کہہ کیا دیا میں کہیں گے؟ کسی پہ الزام نہیں لگاتا، میں کوئی ایک سیٹ کی سیاست کرتا ہوں، 60 سالوں سے اسی سیٹ پہ الیکشن لڑتا ہوں، رائٹ؟ اور میں نے بڑی جیلیں دیکھی ہیں، جیلوں سے تحریک نہیں لگتی۔ میں کلاشن کوف میں اندر رہا، میں گجرات جہاں شامل ہوں گا، کڑیاں والا قتل میں رہا، اور یہ کچی کوٹھی رہا، ختم نبوت میں 2 دفعہ رہا، میرا کورٹ مارشل ہوا، میں فوجی عدالت نے مجھے 1 سال اور 20 کروڑوں کی سزا دی، کوڑے معاف ہو گئے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر میں مارا گیا، اللہ کو امید ہے نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ راول پنڈی استقبال کروں گا، تو رانا ثناء اللہ کو شامل تفتیش کیا۔ شیخ صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے خود بھی کہا کہ ایف آئی اے جو ہے پنجاب کے تھانوں میں موجود ہے، پرویز الہی کل آغاز پہ بھی موجود نہیں تھی، تو وہ آپ کے ساتھ ہیں یا کسی اور کے ساتھ ہے؟ میرا خیال ہے سیاست تو جی عمران خان کے ساتھ ہے، کوئی عقل کا اندھا ہی ہوگا جو اس وقت میں، اور چودھری میرے بھائی ہیں، چودھری ظہور الہی اور خواجہ صفدر سے میری بڑی شورش کشمیری اس شہر کی سیاست میں۔ میں اگر صوبائی سیاست نہیں کرتا، لیکن ان 3 خاندانوں سے میرے تعلق ہے، چودھری بڑے سیانے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ جب فوج اور آئی ایس آئی عمران خان کے ساتھ تھی تو اس وقت وہ ٹھیک تھی، اب وہ عمران کے خلاف، ہم نہیں کہہ رہے کہ ٹھیک نہیں ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ندیم صاحب، کیا نام ہے، ندیم انجم صاحب ہمارے بھائیوں جیسے ہیں، بالکل ہمارے ساتھ گجر خان کے ہیں، انہوں نے اچھا تھا حجاب میں تھے، اچھا تھا وہ نہیں آ رہے تھے سامنے،
یہ DGISPR کو کام کرنے دیتے. اب اس سے آپ پہ میں چھوڑتا ہوں. DGISI ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کے نیچے نیوی ہے, ایئر فورس ہے, 408 ہے, MI ہے, نیوی ہے. سو ان کو ایک بڑا رول ادا کرنا ہے, اور میرے خیال میں DGISI کا رول جو ہے وہ صلح, صفائی, امن, شانتی, مذاکرات اور سب کو ٹیبل پر لانے کا ہے. میں اسٹیبلشمنٹ اور فوج سے یہ درخواست کرتا ہوں, اور میری امید ہے کہ ان سب لوگوں کو میز پہ لائیں, اور یہ گندی نالی کی اینٹیں جو تاج محل 27 کلومیٹر پہ رانا ثناء اللہ ٹائپ کے لوگ آ گئے ہیں, ان کو دھتکاریں, ان کو باہر کریں, اور کام کے لوگوں سے بات چیت ہونی چاہیے, نتیجہ خیز ہونی چاہیے. ورنہ اگر کوئی سیاسی حادثہ ہو تو پھر لوگ کہیں گے کہ یہ دال میں کچھ کالا تھا, کیونکہ انٹرنیشنل ایجنڈا یہی ہے کہ اس ملک کی فوج کو عدم استحکام کا شکار کیا جائے جو ملکی سلامتی کی ضامن ہے. نیشنل ایجنڈا یہی ہے کہ اس ملک میں انتشار پایا جائے. ہم ڈیفالٹ کے قریب ترین ہیں, ڈیفالٹ کے بالکل قریب ترین ہے. لوگوں کی ایلسیاں نہیں کھل رہی, مال نہیں آ رہے, کارخانے بند ہیں. میری خان صاحب سے بات ہو گئی ہے, انہوں نے کہا ہے میں راول پنڈی ہائی کورٹ میں, پنجاب ہائی کورٹ میں بیل اپلائی کرنے کے لیے جا رہا ہوں. انشاءاللہ گجرات میں آپ کے ساتھ. شیخ صاحب آخری سوال کہ آپ کہتے ہیں میری ایک سیٹ کی سیاست ہے, رانا ثناء اللہ خوفزدہ کیوں ہے آپ سے ایک سیٹ کی سیاست والے سے؟ دیکھیں, مسلمان جو ہوتا ہے, جس کا ایمان ہوتا ہے, جو قبر میں رات ہے وہ باہر نہیں, وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں گھبراتا. اور یہ اجرتی قاتل جو غلطی سے چھوٹے گھر سے اسلام آباد کے بڑے گھروں میں آ گئے ہیں, ان کا سیاسی منہ کالا ہوگا. عمران خان کے ساتھ, کیونکہ یہ قومی غیرت کا سوال ہے. جو نسلی اور اصلی ہوتا ہے وہ مقابلے کے وقت, امتحان کے وقت ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور میں اگر مارا گیا, میرے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہوا, میری اداروں سے کوئی لڑائی نہیں ہے جی. میں ایک ہی چھوٹا آدمی ہے بدبودار, اس کا نام ہے رانا ثناء اللہ. اگر میں مارا جاؤں تو اس پہ تحقیق کی جائے, تفتیش کی جائے, اگر وہ ملوث ہو تو اس پہ پرچہ دیا جائے. ورنہ یہ دیکھیں, اب 8-9 مقدمے ہم پہ بنا دیے گئے ہیں بلا وجہ. کبھی تحریک جو ہے جیل بھیجنے سے نہیں رکی رانا ثناء اللہ, کبھی تحریک نہیں رکی. اور یہ گندی نالی کی اینٹیں جو ہیں, یہ شہباز, نواز, زرداری اور ثناء اللہ, یہ اسلام آباد کے اقتدار کے تاج محل میں نہیں سج سکتی. جتنے مرضی کنٹینر لگا لو اسلام آباد میں داخل ہوں گے. رانا ثناء اللہ جتنے مرضی کنٹینر لگا لو, وطن کی سلامتی کا سوال ہے. چوروں کو مسلط کر دیا گیا ہے. اگر یہ چور مسلط نہ ہوتے, کوئی بھی مسلط ہوتا, تو لوگوں کا یہ ریاکشن نہ ہوتا. آج وطن کے لیے کفن بھی پہننا پڑا تو کفن پہن لیں گے. لیکن رانا ثناء اللہ چھوٹا آدمی جو ہے بڑے گھر میں آ گیا ہے. ایک چھوٹا آدمی بڑے گھر اسلام آباد میں 27 کلومیٹر میں آ گیا ہے. ڈرونز کی بات کر رہا ہے, 12 بور کی گنوں کی بات کر رہا ہے. اگر ایک بندہ بھی خدا نہ خواستہ, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اداروں سے نہ میری لڑائی ہے, نہ میرا جھگڑا ہے, نہ میری کوئی سلام دعا ہے جب سے میری حکومت عمران خان کی ختم ہوئی ہے. اگر ایک بھی لاش گری تو ان میں سے کوئی اسلام آباد سے نہیں بھاگ سکے گا. اسلام آباد کے لوگ اندر سے نکلیں گے. بہتر ہے عمران خان کے ساتھ بیٹھیں, مذاکرات کریں, الیکشن کی ڈیٹ دیں. آج 7 دنوں میں 7% مہنگائی بڑھی ہے. 33% مہنگائی آپ کے دور میں بڑھ گئی ہے. ڈالر نہیں ہے ڈار صاحب, جگہ جگہ آپ دھکے کھا رہے ہیں. یہ ریفائنری کا, سعودی عرب کی ریفائنری کا ہمارے ساتھ بھی معاہدہ چل رہا تھا. آپ کو کوڑی پھوٹی نہیں مل رہی. آپ انٹرنیشنلی ایران کے خلاف, افغانستان کے خلاف استعمال ہونے جا رہے ہیں. آپ انٹرنیشنلی سامراج کی سیاست کرنے جا رہے ہیں. آپ انٹرنیشنلی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے جا رہے ہیں, انڈیا کے ساتھ جاتے ہیں, کیونکہ آپ کا ایجنڈا ہے. آپ اقتدار کے بھوکوں کے جمعہ بازار ہیں. آپ اقتدار کے بھوکوں کی آڑت منڈی ہیں. آپ اقتدار کے بھوکوں کے وہ منی لانڈرر ہیں جو رات کو حلف اٹھاتے ہیں, دن کیونکہ فرد جرم لگنی ہے.
سو میری کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. میں ساری قوم کے ساتھ کہتا ہوں میں پنڈی بال ہوں. پنڈی بال جو ہے برے وقت میں دوستی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. عمران خان میرا دوست ہے, بھائیوں کی طرح ہے. میں ان سے کہہ گیا ہوں کہ میں شدرے نہیں آ سکتا, اور سردار رازق صاحب کو میں نے کہا بیل اپلائی کریں. میں انشاءاللہ گجرات سے جوائن کر لوں گا, اور پنڈی میں سارے میڈیا کو کہہ کے جا رہا ہوں ہر بچہ, ہر بہن, ہر بیٹی عمران خان کے استقبال کے لیے باہر نکلے گا. رستہ میں بتا دوں گا کہ ہمارا پنڈی میں داخل ہونے کا روٹ کون سا. اچھا شیخ صاحب, حکومت نے اپنے ساتھیوں کے دباؤ پہ آ کر ایک کمیٹی تشکیل دی ہے مذاکرات کے لیے. بہت اچھی بات ہے, پر دودھ کی رکھوالی پہ بلا تو نہیں بٹھایا جا سکتا. چوروں کا, ڈاکوؤں کا, ڈکیتوں کا شیر علی کہتا ہے. میں نے باجوہ صاحب کو شیر علی کے والد کی کیسٹ بھیجی ہے کہ یہ 18 لوگوں کا قاتل ہے. میں نے بھیجی ہے آرمی چیف کو کہ یہ سنیں اس کا بھنوئی کیا کہہ رہا ہے شہباز شریف کا, کہ یہ 18 لوگوں کا قاتل ہے. میں نے باجوہ صاحب کو بھیجی, اور آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, کیونکہ مجھے ایک طرف یہ نہیں ہو سکتا کہ شیخ رشید ہاتھ آسمان پہ بھی لگائے اور پاؤں زمین پہ بھی لگائے اور خلا میں لٹکے. سو میں زمین پہ ہوں اور عمران خان کے ساتھ. شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ آپ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں, مذاکرات کریں گے؟ مذاکرات الیکشن کی ڈیٹ پر کریں تو ہمیں کرنے چاہیے. میں عمران خان کو تجویز ہی دے سکتا ہوں. سیاستدان اپنے دروازے نہیں بند کرتا, سیاستدان کبھی بھی بات چیت کے دروازے نہیں بند کرتا. لڑائی جھگڑا اچھی بات نہیں. ہمیں اپنی ریلی جو ہے امن, سکون, شانتی اور آئین اور قانون کے مطابق راول پنڈی اسلام آباد رستہ میں بتا دوں گا بدھ کی رات. شیخ صاحب آپ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں, ارشد شریف بھی ملک کی بقا کے لیے بات کر رہا تھا. تمام پارٹیاں ایک دوسرے پہ الزام میں نے آپ کو کہہ دیا میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا. میں کوئی ایک سیٹ کی سیاست کرتا ہوں, 60 سالوں سے اسی سیٹ پہ الیکشن لڑتا ہوں, رائٹ. اور میں نے بڑی جیلیں دیکھی ہیں, جیلوں سے تحریک نہیں لگتی. میں کلاشن کوف میں اندر رہا, میں گجرات جہاں شامل ہوں گا, کڑیاں والا قتل میں رہا, اور یہ کچی کوٹھی رہا, ختم نبوت میں 2 دفعہ رہا. میرا کورٹ مارشل ہوا, میں فوجی عدالت نے مجھے 1 سال اور 10 کروڑوں کی 20 کروڑوں کی سزا دی, کوڑے معاف ہو گئے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر میں مارا گیا, اللہ کو امید ہے نہیں جاؤں گا, انشاءاللہ راول پنڈی استقبال کروں گا. تو رانا ثناء اللہ کو شامل تفتیش شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ بتائیے گا, آپ نے خود بھی کہا کہ ایف آئی اے جو ہے پنجاب کے تھانوں میں موجود ہے, پرویز الہی کل آغاز پہ بھی موجود نہیں تھی, تو وہ آپ کے ساتھ ہیں کسی اور کے ساتھ ہے؟ میرا خیال ہے سیاست تو جی عمران خان کے ساتھ ہے. کوئی عقل کا اندھا ہی ہوگا جو اس وقت میں, اور چودھری میرے بھائی ہیں, چودھری ظہور الہی اور خواجہ صفدر سے میری بڑی شورش کشمیری اس شہر کی سیاست میں. میں اگر صوبائی سیاست نہیں کرتا لیکن ان 3 خاندانوں سے میرے تعلق ہے. چودھری بڑے سیانے ہیں. کہ جب فوج اور آئی ایس آئی عمران خان کے ساتھ تھی تو اس وقت وہ ٹھیک تھی, اب وہ عمران کے خلاف. ہم نہیں کہہ رہے کہ ٹھیک نہیں ہے, ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ندیم صاحب, کیا نام ہے, ندیم انجم صاحب ہمارے بھائیوں جیسے ہیں, بالکل ہمارے ساتھ گجر خان کے ہیں. انہوں نے اچھا تھا حجاب میں تھے, اچھا تھا, وہ نہیں آ رہے تھے سامنے. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو کام کرنے دیتے. اب اس سے آپ پہ میں چھوڑتا ہوں. ڈی جی آئی ایس آئی ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کے نیچے نیوی ہے, ایئر فورس ہے, 408 ہے, ایم آئی ہے, نیوی ہے. سو ان کو ایک بڑا رول ادا کرنا ہے, اور میرے خیال میں ڈی جی آئی ایس آئی کا رول جو ہے وہ صلح, صفائی, امن, شانتی, مذاکرات اور سب کو ٹیبل پر لانے کا ہے. میں اسٹیبلشمنٹ اور فوج سے یہ درخواست کرتا ہوں, اور میری امید ہے کہ ان سب لوگوں کو میز پہ لائیں, اور یہ گندی نالی کی اینٹیں جو تاج محل 27 کلومیٹر پہ رانا ثناء اللہ ٹائپ کے لوگ آ گئے ہیں, ان کو دھتکاریں, ان کو باہر کریں, اور کام کے لوگوں سے بات چیت ہونی چاہیے, نتیجہ خیز ہونی چاہیے. ورنہ اگر کوئی سیاسی حادثہ ہو تو پھر لوگ کہیں گے کہ یہ دال میں کچھ کالا تھا. کیونکہ انٹرنیشنل ایجنڈا یہی ہے کہ اس ملک کی فوج کو عدم استحکام کا شکار کیا جائے, جو ملک کی سلامتی کی ضامن ہے. نیشنل ایجنڈا یہی ہے کہ اس ملک میں انتشار پایا جائے. ہم ڈیفالٹ کے قریب ترین ہیں, ڈیفالٹ کے بالکل قریب ترین ہیں. لوگوں کی ایلسیاں نہیں کھل رہی, مال نہیں آ رہے,
کارخانے بند ہیں. میری خان صاحب سے بات ہو گئی ہے, انہوں نے کہا ہے میں راولپنڈی ہائی کورٹ میں, پنجاب ہائی کورٹ میں بیل اپلائی کرنے کے لیے جا رہا ہوں. انشاءاللہ گجرات میں آپ کے ساتھ. شیخ صاحب آخری سوال کہ آپ کہتے ہیں میری ایک سیٹ کی سیاست ہے, رانا ثناء اللہ خوفزدہ کیوں ہے آپ سے ایک سیٹ کی سیاست والے سے؟ دیکھیں مسلمان جو ہوتا ہے, جس کا ایمان ہوتا ہے, جو قبر میں رات ہے وہ باہر نہیں, وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں گھبراتا. اور یہ اجرتی قاتل جو غلطی سے چھوٹے گھر سے اسلام آباد کے بڑے گھروں میں آ گئے ہیں, ان کا سیاسی منہ کالا ہوگا. عمران خان کے ساتھ, کیونکہ یہ قومی غیرت کا سوال ہے, جو نسلی اور اصلی ہوتا ہے وہ مقابلے کے وقت, امتحان کے وقت ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور میں اگر مارا گیا, میرے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہوا, میری اداروں سے کوئی لڑائی نہیں ہے جی. میں ایک ہی چھوٹا آدمی ہے بدبودار, اس کا نام ہے رانا ثناء اللہ. اگر میں مارا جاؤں تو اس پہ تحقیق کی جائے, تفتیش کی جائے, اگر وہ ملوث ہو تو اس پہ پرچہ دیا جائے. ورنہ یہ دیکھیں اب 8-9 مقدمے ہم پہ بنا دیے گئے ہیں بلا وجہ. کبھی تحریک جو ہے جیل بھیجنے سے نہیں رکی رانا ثناء اللہ, کبھی تحریک نہیں رکی. اور یہ گندی نالی کی اینٹیں جو ہیں, یہ شہباز, نواز, زرداری اور ثناء اللہ, یہ اسلام آباد کے اقتدار کے تاج محل میں نہیں سج سکتی. جتنے مرضی کنٹینر لگا لو اسلام آباد میں داخل ہوں گے. رانا ثناء اللہ جتنے مرضی کنٹینر لگا لو, وطن کی سلامتی کا سوال ہے. چوروں کو مسلط کر دیا گیا ہے. اگر یہ چور مسلط نہ ہوتے, کوئی بھی مسلط ہوتا, تو لوگوں کا یہ ریاکشن نہ ہوتا. آج وطن کے لیے کفن بھی پہننا پڑا تو کفن پہن لیں گے. لیکن رانا ثناء اللہ چھوٹا آدمی جو ہے بڑے گھر میں آ گیا ہے. ایک چھوٹا آدمی بڑے گھر اسلام آباد میں 27 کلومیٹر میں آ گیا ہے. ڈرونز کی بات کر رہا ہے, 12 بور کی گنوں کی بات کر رہا ہے. اگر ایک بندہ بھی خدا نہ خواستہ, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اداروں سے نہ میری لڑائی ہے, نہ میرا جھگڑا ہے, نہ میری کوئی سلام دعا ہے جب سے میری حکومت عمران خان کی ختم ہوئی ہے. اگر ایک بھی لاش گری تو ان میں سے کوئی اسلام آباد سے نہیں بھاگ سکے گا. اسلام آباد کے لوگ اندر سے نکلیں گے. بہتر ہے عمران خان کے ساتھ بیٹھیں, مذاکرات کریں, الیکشن کی ڈیٹ دیں. آج 7 دنوں میں 7% مہنگائی بڑھی ہے. 33% مہنگائی آپ کے دور میں بڑھ گئی ہے. ڈالر نہیں ہے ڈار صاحب, جگہ جگہ آپ دھکے کھا رہے ہیں. یہ ریفائنری کا, سعودی عرب کی ریفائنری کا ہمارے ساتھ بھی معاہدہ چل رہا تھا. آپ کو کوڑی پھوٹی نہیں مل رہی. آپ انٹرنیشنلی ایران کے خلاف, افغانستان کے خلاف استعمال ہونے جا رہے ہیں. آپ انٹرنیشنلی سامراج کی سیاست کرنے جا رہے ہیں. آپ انٹرنیشنلی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے جا رہے ہیں, انڈیا کے ساتھ جاتے ہیں, کیونکہ آپ کا ایجنڈا ہے. آپ اقتدار کے بھوکوں کے جمعہ بازار ہیں. آپ اقتدار کے بھوکوں کی آڑت منڈی ہیں. آپ اقتدار کے بھوکوں کے وہ منی لانڈرر ہیں جو رات کو حلف اٹھاتے ہیں, دن کیونکہ فرد جرم لگنی ہے. سو میری کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. میں ساری قوم کے ساتھ کہتا ہوں, میں پنڈی بال ہوں. پنڈی بال جو ہے برے وقت میں دوستی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. عمران خان میرا دوست ہے, بھائیوں کی طرح. میں ان سے کہہ گیا ہوں کہ میں شدرے نہیں آ سکتا, اور سردار رازق صاحب کو میں نے کہا بیل اپلائی کریں. میں انشاءاللہ گجرات سے جوائن کر لوں گا, اور پنڈی میں سارے میڈیا کو کہہ کے جا رہا ہوں, ہر بچہ, ہر بہن, ہر بیٹی عمران خان کے استقبال کے لیے باہر نکلے گا. رستہ میں بتا دوں گا کہ ہمارا پنڈی میں داخل ہونے کا روٹ کون سا. اچھا شیخ صاحب, حکومت نے اپنے ساتھیوں کے دباؤ پہ آ کر ایک کمیٹی تشکیل دی ہے مذاکرات کے لیے. بہت اچھی بات ہے, پر دودھ کی رکھوالی پہ بلا تو نہیں بٹھایا جا سکتا. چوروں کا, ڈاکوؤں کا, ڈکیتوں کا شیر علی کہتا ہے. میں نے باجوہ صاحب کو شیر علی کے والد کی کیسٹ بھیجی ہے کہ یہ 18 لوگوں کا قاتل ہے. میں نے بھیجی ہے آرمی چیف کو کہ یہ سنیں اس کا بھنوئی کیا کہہ رہا ہے شہباز شریف کا, کہ یہ 18 لوگوں کا قاتل ہے. میں نے باجوہ صاحب کو بھیجی, اور آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, کیونکہ مجھے ایک طرف
یہ نہیں ہو سکتا کہ شیخ رشید ہاتھ آسمان پہ بھی لگائے اور پاؤں زمین پہ بھی لگائے اور خلا میں لٹکے. سو میں زمین پہ ہوں اور عمران خان کے ساتھ. شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ آپ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں. مذاکرات کریں گے؟ مذاکرات الیکشن کی ڈیٹ پر کریں تو ہمیں کرنے چاہیے. میں عمران خان کو تجویز ہی دے سکتا ہوں. سیاستدان اپنے دروازے نہیں بند کرتا. سیاستدان کبھی بھی بات چیت کے دروازے نہیں بند کرتا. لڑائی جھگڑا اچھی بات نہیں. ہمیں اپنی ریلی جو ہے امن، سکون، شانتی اور آئین اور قانون کے مطابق راول پنڈی اسلام آباد رستہ میں بتا دوں گا بدھ کی رات. شیخ صاحب آپ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں. ارشد شریف بھی ملک کی بقا کے لیے بات کر رہا تھا. تمام پارٹیاں ایک دوسرے پہ دیکھیں میں نے آپ کو کہہ دیا میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا. میں کوئی ایک سیٹ کی سیاست کرتا ہوں. 60 سالوں سے اسی سیٹ پہ الیکشن لڑتا ہوں. رائٹ. اور میں نے بڑی جیلیں دیکھی ہیں. جیلوں سے تحریک نہیں لگتی. میں کلاشن کوف میں اندر رہا. میں گجرات جہاں شامل ہوں گا کڑیاں والا قتل میں رہا اور یہ کچی کوٹھی رہا. ختم نبوت میں 2 دفعہ رہا. میرا کورٹ مارشل ہوا. میں فوجی عدالت نے مجھے 1 سال اور 10 کروڑوں کی 20 کروڑوں کی سزا دی. کوڑے معاف ہو گئے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر میں مارا گیا اللہ کو امید ہے نہیں جاؤں گا انشاءاللہ راول پنڈی استقبال کروں گا. تو رانا ثناء اللہ کو شامل تفتیش کیا. شیخ صاحب یہ بتائیے گا آپ نے خود بھی کہا کہ ایف آئی اے جو ہے پنجاب کے تھانوں میں موجود ہے. پرویز الہی کل آغاز پہ بھی موجود نہیں تھی تو وہ آپ کے ساتھ ہیں کسی اور کے ساتھ ہے؟ میرا خیال ہے سیاست تو جی عمران خان کے ساتھ ہے. کوئی عقل کا اندھا ہی ہوگا جو اس وقت میں. اور چودھری میرے بھائی ہیں چودھری ظہور اللہ اور خواجہ صفدر سے میری بڑی شورش کشمیری اس شہر کی سیاست میں. میں اگر صوبائی سیاست نہیں کرتا لیکن ان 3 خاندانوں سے میرے تعلق ہے. چودھری بڑے سیانے ہیں. کہ جب فوج اور آئی ایس آئی عمران خان کے ساتھ تھی تو اس وقت وہ ٹھیک تھی. اب وہ عمران کے خلاف ہم نہیں کہہ رہے کہ ٹھیک نہیں ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ندیم صاحب کیا نام ہے ندیم انجم صاحب ہمارے بھائیوں جیسے ہیں. بالکل ہمارے ساتھ گجر خان کے ہیں. انہوں نے اچھا تھا حجاب میں تھے. اچھا تھا وہ نہیں آ رہے تھے سامنے. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو کام کرنے دیتے. اب اس سے آپ پہ میں چھوڑتا ہوں. ڈی جی آئی ایس آئی ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کے نیچے نیوی ہے، ایئر فورس ہے، 408 ہے، ایم آئی ہے، نیوی ہے. سو ان کو ایک بڑا رول ادا کرنا ہے. اور میرے خیال میں ڈی جی آئی ایس آئی کا رول جو ہے وہ صلح، صفائی، امن، شانتی، مذاکرات اور سب کو ٹیبل پر لانے کا ہے. میں اسٹیبلشمنٹ اور فوج سے یہ درخواست کرتا ہوں اور میری امید ہے کہ ان سب لوگوں کو میز پہ لائیں اور یہ گندی نالی کی اینٹیں جو تاج محل 27 کلومیٹر پہ رانا ثناء اللہ ٹائپ کے لوگ آ گئے ہیں ان کو دھتکاریں، ان کو باہر کریں اور کام کے لوگوں سے بات چیت ہونی چاہیے، نتیجہ خیز ہونی چاہیے. ورنہ اگر کوئی سیاسی حادثہ ہو تو پھر لوگ کہیں گے کہ یہ دال میں کچھ کالا تھا. کیونکہ انٹرنیشنل ایجنڈا یہی ہے کہ اس ملک کی فوج کو عدم استحکام کا شکار کیا جائے جو ملکی سلامتی کی ضامن ہے. نیشنل ایجنڈا یہی ہے کہ اس ملک میں انتشار پایا جائے. ہم ڈیفالٹ کے قریب ترین ہیں. ڈیفالٹ کے بالکل قریب ترین ہے. لوگوں کی ایلسیاں نہیں کھل رہی، مال نہیں آ رہے، کارخانے بند ہیں. میری خان صاحب سے بات ہو گئی ہے. انہوں نے کہا ہے میں راول پنڈی ہائی کورٹ میں، پنجاب ہائی کورٹ میں بیل اپلائی کرنے کے لیے جا رہا ہوں. انشاءاللہ گجرات میں آپ کے ساتھ. شیخ صاحب آخری سوال کہ آپ کہتے ہیں میری ایک سیٹ کی سیاست ہے. رانا ثناء اللہ خوفزدہ کیوں ہے آپ سے ایک سیٹ کی سیاست والے سے؟ دیکھیں مسلمان جو ہوتا ہے، جس کا ایمان ہوتا ہے، جو قبر میں رات ہے وہ باہر نہیں، وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں گھبراتا. اور یہ اجرتی قاتل جو غلطی سے چھوٹے گھر سے اسلام آباد کے بڑے گھروں میں آ گئے ہیں ان کا سیاسی منہ کالا ہوگا. عمران خان کے ساتھ کیونکہ یہ قومی غیرت کا سوال ہے. جو نسلی اور اصلی ہوتا ہے وہ مقابلے کے وقت، امتحان کے وقت ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور میں اگر مارا گیا، میرے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہوا، میری اداروں سے کوئی لڑائی نہیں ہے جی. میں ایک ہی چھوٹا آدمی ہے بدبودار، اس کا نام ہے رانا ثناء اللہ. اگر میں مارا جاؤں تو اس پہ تحقیق کی جائے، تفتیش کی جائے. اگر وہ ملوث ہو تو اس پہ پرچہ دیا جائے. ورنہ یہ دیکھیں اب 8-9 مقدمے ہم پہ بنا دیے گئے ہیں بلا وجہ.
کبھی تحریک جو ہے جیل بھیجنے سے نہیں رکی رانا ثناء اللہ، کبھی تحریک نہیں رکی. اور یہ گندی نالی کی اینٹیں جو ہیں یہ شہباز، نواز، زرداری اور ثناء اللہ یہ اسلام آباد کے اقتدار کے تاج محل میں نہیں سج سکتی. جتنے مرضی کنٹینر لگا لو اسلام آباد میں داخل ہوں گے. رانا ثناء اللہ جتنے مرضی کنٹینر لگا لو، وطن کی سلامتی کا سوال ہے. چوروں کو مسلط کر دیا گیا ہے. اگر یہ چور مسلط نہ ہوتے، کوئی بھی مسلط ہوتا تو لوگوں کا یہ ریاکشن نہ ہوتا. آج وطن کے لیے کفن بھی پہننا پڑا تو کفن پہن لیں گے. لیکن رانا ثناء اللہ چھوٹا آدمی جو ہے بڑے گھر میں آ گیا ہے. ایک چھوٹا آدمی بڑے گھر اسلام آباد میں 27 کلومیٹر میں آ گیا ہے. ڈرونز کی بات کر رہا ہے، 12 بور کی گنوں کی بات کر رہا ہے. اگر ایک بندہ بھی خدا نہ خواستہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اداروں سے نہ میری لڑائی ہے، نہ میرا جھگڑا ہے، نہ میری کوئی سلام دعا ہے جب سے میری حکومت عمران خان کی ختم ہوئی ہے. اگر ایک بھی لاش گری تو ان میں سے کوئی اسلام آباد سے نہیں بھاگ سکے گا. اسلام آباد کے لوگ اندر سے نکلیں گے. بہتر ہے عمران خان کے ساتھ بیٹھیں، مذاکرات کریں، الیکشن کی ڈیٹ دیں. آج 7 دنوں میں 7% مہنگائی بڑھی ہے. 33% مہنگائی آپ کے دور میں بڑھ گئی ہے. ڈالر نہیں ہے ڈار صاحب، جگہ جگہ آپ دھکے کھا رہے ہیں. یہ ریفائنری کا، سعودی عرب کی ریفائنری کا ہمارے ساتھ بھی معاہدہ چل رہا تھا. آپ کو کوڑی پھوٹی نہیں مل رہی. آپ انٹرنیشنلی ایران کے خلاف، افغانستان کے خلاف استعمال ہونے جا رہے ہیں. آپ انٹرنیشنلی سامراج کی سیاست کرنے جا رہے ہیں. آپ انٹرنیشنلی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے جا رہے ہیں، انڈیا کے ساتھ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا ایجنڈا ہے. آپ اقتدار کے بھوکوں کے جمعہ بازار ہیں. آپ اقتدار کے بھوکوں کی آڑت منڈی ہیں. آپ اقتدار کے بھوکوں کے وہ منی لانڈرر ہیں جو رات کو حلف اٹھاتے ہیں، دن کیونکہ فرد جرم لگنی ہے. سو میری کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. میں ساری قوم کے ساتھ کہتا ہوں، میں پنڈی بال ہوں. پنڈی بال جو ہے برے وقت میں دوستی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. عمران خان میرا دوست ہے، بھائیوں کی طرح ہے. میں ان سے کہہ گیا ہوں کہ میں شدرے نہیں آ سکتا، اور سردار رازق صاحب کو میں نے کہا بیل اپلائی کریں. میں انشاءاللہ گجرات سے جوائن کر لوں گا. اور پنڈی میں سارے میڈیا کو کہہ کے جا رہا ہوں، ہر بچہ، ہر بہن، ہر بیٹی عمران خان کے استقبال کے لیے باہر نکلے گا. رستہ میں بتا دوں گا کہ ہمارا پنڈی میں داخل ہونے کا روٹ کون سا. اچھا شیخ صاحب، حکومت نے اپنے ساتھیوں کے دباؤ پہ آ کر ایک کمیٹی تشکیل دی ہے مذاکرات کے لیے. بہت اچھی بات ہے، پر دودھ کی رکھوالی پہ بلا تو نہیں بٹھایا جا سکتا. چوروں کا، ڈاکوؤں کا، ڈکیتوں کا شیر علی کہتا ہے. میں نے باجوہ صاحب کو شیر علی کے والد کی کیسٹ بھیجی ہے کہ یہ 18 لوگوں کا قاتل ہے. میں نے بھیجی ہے آرمی چیف کو کہ یہ سنیں اس کا بھنوئی کیا کہہ رہا ہے شہباز شریف کا، کہ یہ 18 لوگوں کا قاتل ہے. میں نے باجوہ صاحب کو بھیجی اور آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے ایک طرف یہ نہیں ہو سکتا کہ شیخ رشید ہاتھ آسمان پہ بھی لگائے اور پاؤں زمین پہ بھی لگائے اور خلا میں لٹکے. سو میں زمین پہ ہوں اور عمران خان کے ساتھ. شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ آپ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، مذاکرات کریں گے؟ مذاکرات الیکشن کی ڈیٹ پر کریں تو ہمیں کرنے چاہیے. میں عمران خان کو تجویز ہی دے سکتا ہوں. سیاستدان اپنے دروازے نہیں بند کرتا. سیاستدان کبھی بھی بات چیت کے دروازے نہیں بند کرتا. لڑائی جھگڑا اچھی بات نہیں. ہمیں اپنی ریلی جو ہے امن، سکون، شانتی اور آئین اور قانون کے مطابق راول پنڈی اسلام آباد رستہ میں بتا دوں گا بدھ کی رات. شیخ صاحب آپ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، ارشد شریف بھی ملکی بقا کے لیے بات کر رہا تھا. تمام پارٹیاں ایک دوسرے پہ دیکھیں، میں نے آپ کو کہہ دیا میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا. میں کوئی ایک سیٹ کی سیاست کرتا ہوں. 60 سالوں سے اسی سیٹ پہ الیکشن لڑتا ہوں، رائٹ. اور میں نے بڑی جیلیں دیکھی ہیں، جیلوں سے تحریک نہیں لگتی. میں کلاشن کوف میں اندر رہا، میں گجرات جہاں شامل ہوں گا، کڑیاں والا قتل میں رہا، اور یہ کچی کوٹھی رہا، ختم نبوت میں 2 دفعہ رہا. میرا کورٹ مارشل ہوا، میں فوجی عدالت نے مجھے 1 سال اور 20 کوڑوں کی سزا دی. کوڑے معاف ہو گئے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر میں مارا گیا
اللہ کو امید ہے نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ راولپنڈی استقبال کروں گا، شیخ صاحب تو رانا ثناء اللہ کو شامل تفتیش کیا۔ شیخ صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے خود بھی کہا کہ ایف آئی اے جو ہے پنجاب کے تھانوں میں موجود ہے، پرویز الہی کل آغاز پہ بھی موجود نہیں تھے، تو وہ آپ کے ساتھ ہیں کسی اور کے ساتھ ہے؟ میرا خیال ہے سیاست تو جی عمران خان کے ساتھ ہے، کوئی عقل کا اندھا ہی ہوگا جو اس وقت میں، اور چودھری میرے بھائی ہیں، چودھری ظہور اللہ اور خواجہ صفدر سے میری بڑی شورش کشمیری اس شہر کی سیاست میں اگر صوبائی سیاست نہیں کرتا، لیکن ان 3 خاندانوں سے میرے تعلق ہے، چودھری بڑے سیانے ہیں۔ یہ فرمائے گا کہ جب فوج اور آئی ایس آئی عمران خان کے ساتھ تھی تو اس وقت وہ ٹھیک تھی، اب وہ عمران کے خلاف، ہم نہیں کہہ رہے کہ ٹھیک نہیں ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ندیم صاحب، کیا نام ہے، ندیم انجم صاحب ہمارے بھائیوں جیسے ہیں، بالکل ہمارے ساتھ گجر خان کے ہیں، انہوں نے اچھا تھا حجاب میں تھے، اچھا تھا وہ نہیں آ رہے تھے سامنے، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو کام کرنے دیتے، اب اس سے آپ پہ میں چھوڑتا ہوں۔ ڈی جی آئی ایس آئی ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کے نیچے نیوی ہے، ایئر فورس ہے، 408 ہے، ایم آئی ہے، نیوی ہے، سو ان کو ایک بڑا رول ادا کرنا ہے، اور میرے خیال میں ڈی جی آئی ایس آئی کا رول جو ہے وہ صلح، صفائی، امن، شانتی، مذاکرات اور سب کو ٹیبل پر لانے کا ہے۔ میں اسٹیبلشمنٹ اور فوج سے یہ درخواست کرتا ہوں، اور میری امید ہے کہ ان سب لوگوں کو میز پہ لائیں، اور یہ گندی نالی کی اینٹیں جو تاج محل 27 کلومیٹر پہ رانا ثناء اللہ ٹائپ کے لوگ آ گئے ہیں، ان کو دھتکاریں، ان کو باہر کریں، اور کام کے لوگوں سے بات چیت ہونی چاہیے، نتیجہ خیز ہونی چاہیے، ورنہ اگر کوئی سیاسی حادثہ ہو تو پھر لوگ کہیں گے کہ یہ دال میں کچھ کالا تھا، کیونکہ انٹرنیشنل ایجنڈا یہی ہے کہ اس ملک کی فوج کو عدم استحکام کا شکار کیا جائے، جو ملکی سلامتی کی ضامن ہے۔ نیشنل ایجنڈا یہی ہے کہ اس ملک میں انتشار پایا جائے۔ ہم ڈیفالٹ کے قریب ترین ہیں، ڈیفالٹ کے بالکل قریب ترین ہے، لوگوں کی ایلسیاں نہیں کھل رہی، مال نہیں آ رہے، کارخانے بند ہیں۔ میری خان صاحب سے بات ہو گئی ہے، انہوں نے کہا ہے میں راولپنڈی ہائی کورٹ میں، پنجاب ہائی کورٹ میں بیل اپلائی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، انشاءاللہ گجرات میں آپ کے ساتھ شیخ صاحب آخری سوال کہ آپ کہتے ہیں میری 1 سیٹ کی سیاست ہے، رانا ثناء اللہ خوفزدہ کیوں ہے آپ سے 1 سیٹ کی سیاست والے سے؟ دیکھیں مسلمان جو ہوتا ہے، جس کا ایمان ہوتا ہے، جو قبر میں رات ہے وہ باہر نہیں، وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں گھبراتا، اور یہ اجرتی قاتل جو غلطی سے چھوٹے گھر سے اسلام آباد کے بڑے گھروں میں آ گئے ہیں، ان کا سیاسی منہ کالا ہوگا۔ عمران خان کے ساتھ، کیونکہ یہ قومی غیرت کا سوال ہے، جو نسلی اور اصلی ہوتا ہے وہ مقابلے کے وقت، امتحان کے وقت ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور میں اگر مارا گیا، میرے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہوا، میری اداروں سے کوئی لڑائی نہیں ہے جی، میں ایک ہی چھوٹا آدمی ہے بدبودار، اس کا نام ہے رانا ثناء اللہ، اگر میں مارا جاؤں تو اس پہ تحقیق کی جائے، تفتیش کی جائے، اگر وہ ملوث ہو تو اس پہ پرچہ دیا جائے، ورنہ یہ دیکھیں اب 8-9 مقدمے ہم پہ بنا دیے گئے ہیں بلا وجہ۔ کبھی تحریک جو ہے جیل بھیجنے سے نہیں رکی رانا ثناء اللہ، کبھی تحریک نہیں رکی، اور یہ گندی نالی کی اینٹیں جو ہیں، یہ شہباز، نواز، زرداری اور ثناء اللہ، یہ اسلام آباد کے اقتدار کے تاج محل میں نہیں سج سکتی۔ جتنے مرضی کنٹینر لگا لو اسلام آباد میں داخل ہوں گے، رانا ثناء اللہ جتنے مرضی کنٹینر لگا لو، وطن کی سلامتی کا سوال ہے، چوروں کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ اگر یہ چور مسلط نہ ہوتے، کوئی بھی مسلط ہوتا، تو لوگوں کا یہ ریاکشن نہ ہوتا۔ آج وطن کے لیے کفن بھی پہننا پڑا تو کفن پہن لیں گے، لیکن رانا ثناء اللہ چھوٹا آدمی جو ہے بڑے گھر میں آ گیا ہے، ایک چھوٹا آدمی بڑے گھر اسلام آباد میں 27 کلومیٹر میں آ گیا ہے، ڈرونز کی بات کر رہا ہے، 12 بور کی گنوں کی بات کر رہا ہے۔ اگر ایک بندہ بھی خدا نہ خواستہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اداروں سے نہ میری لڑائی ہے، نہ میرا جھگڑا ہے، نہ میری کوئی سلام دعا ہے جب سے میری حکومت عمران خان کی ختم ہوئی ہے، اگر ایک بھی لاش گری تو ان میں سے کوئی اسلام آباد سے نہیں بھاگ سکے گا،
اسلام آباد کے لوگ اندر سے نکلیں گے. بہتر ہے عمران خان کے ساتھ بیٹھیں, مذاکرات کریں, الیکشن کی ڈیٹ دیں. آج 7 دنوں میں 7% مہنگائی بڑھی ہے, 33% مہنگائی آپ کے دور میں بڑھ گئی ہے. ڈالر نہیں ہے ڈار صاحب, جگہ جگہ آپ دھکے کھا رہے ہیں. یہ ریفائنری کا, سعودی عرب کی ریفائنری کا ہمارے ساتھ بھی معاہدہ چل رہا تھا. آپ کو کوڑی پھوٹی نہیں مل رہی. آپ انٹرنیشنلی ایران کے خلاف, افغانستان کے خلاف استعمال ہونے جا رہے ہیں. آپ انٹرنیشنلی سامراج کی سیاست کرنے جا رہے ہیں. آپ انٹرنیشنلی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے جا رہے ہیں, انڈیا کے ساتھ جاتے ہیں, کیونکہ آپ کا ایجنڈا ہے. آپ اقتدار کے بھوکوں کے جمعہ بازار ہیں. آپ اقتدار کے بھوکوں کی آڑت منڈی ہیں. آپ اقتدار کے بھوکوں کے وہ منی لانڈرر ہیں جو رات کو حلف اٹھاتے ہیں, دن کیونکہ فرد جرم لگنی ہے. سو میری کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. میں ساری قوم کے ساتھ کہتا ہوں, میں پنڈی بال ہوں. پنڈی بال جو ہے برے وقت میں دوستی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. عمران خان میرا دوست ہے, بھائیوں کی طرح ہے. میں ان سے کہہ گیا ہوں کہ میں شدرے نہیں آ سکتا, اور سردار رازق صاحب کو میں نے کہا بیل اپلائی کریں. میں انشاءاللہ گجرات سے جوائن کر لوں گا, اور پنڈی میں سارے میڈیا کو کہہ کے جا رہا ہوں, ہر بچہ, ہر بہن, ہر بیٹی عمران خان کے استقبال کے لیے باہر نکلے گا. رستہ میں بتا دوں گا کہ ہمارا پنڈی میں داخل ہونے کا روٹ کون سا. اچھا شیخ صاحب, حکومت نے اپنے ساتھیوں کے دباؤ پہ آ کر ایک کمیٹی تشکیل دی ہے مذاکرات کے لیے. بہت اچھی بات ہے, پر دودھ کی رکھوالی پہ بلا تو نہیں بٹھایا جا سکتا. چوروں کا, ڈاکوؤں کا, ڈکیتوں کا. شیر علی کہتا ہے, میں نے باجوہ صاحب کو شیر علی کے والد کی کیسٹ بھیجی ہے کہ یہ 18 لوگوں کا قاتل ہے. میں نے بھیجی ہے آرمی چیف کو کہ یہ سنیں اس کا بھنوئی کیا کہہ رہا ہے شہباز شریف کا, کہ یہ 18 لوگوں کا قاتل ہے. میں نے باجوہ صاحب کو بھیجی, اور آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, کیونکہ مجھے ایک طرف یہ نہیں ہو سکتا کہ شیخ رشید ہاتھ آسمان پہ بھی لگائے اور پاؤں زمین پہ بھی لگائے اور خلا میں لٹکے. سو میں زمین پہ ہوں اور عمران خان کے ساتھ. شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ آپ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں, مذاکرات کریں گے. مذاکرات الیکشن کی ڈیٹ پر کریں تو ہمیں کرنے چاہیے. میں عمران خان کو تجویز ہی دے سکتا ہوں. سیاستدان اپنے دروازے نہیں بند کرتا, سیاستدان کبھی بھی بات چیت کے دروازے نہیں بند کرتا. لڑائی جھگڑا اچھی بات نہیں. ہمیں اپنی ریلی جو ہے امن, سکون, شانتی اور آئین اور قانون کے مطابق راولپنڈی, اسلام آباد رستہ میں بتا دوں گا بدھ کی رات. شیخ صاحب آپ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں, ارشد شریف بھی ملک کی بقا کے لیے بات کر رہا تھا. تمام پارٹیاں ایک دوسرے پہ الزام, میں نے آپ کو کہہ دیا میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا. میں کوئی ایک سیٹ کی سیاست کرتا ہوں, 60 سالوں سے اسی سیٹ پہ الیکشن لڑتا ہوں, رائٹ. اور میں نے بڑی جیلیں دیکھی ہیں, جیلوں سے تحریک نہیں لگتی. میں کلاشن کوف میں اندر رہا, میں گجرات جہاں شامل ہوں گا, کڑیاں والا قتل میں رہا, اور یہ کچی کوٹھی رہا, ختم نبوت میں 2 دفعہ رہا. میرا کورٹ مارشل ہوا, میں فوجی عدالت نے مجھے 1 سال اور 20 کوڑوں کی سزا دی. کوڑے معاف ہو گئے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر میں مارا گیا, اللہ کو امید ہے نہیں جاؤں گا, انشاءاللہ راولپنڈی استقبال کروں گا, تو رانا ثناء اللہ کو شامل تفتیش کیا. شیخ صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے خود بھی کہا کہ ایف آئی اے جو ہے پنجاب کے تھانوں میں موجود ہے, پرویز الہی کل آغاز پہ بھی موجود نہیں تھی, تو وہ آپ کے ساتھ ہیں کسی اور کے ساتھ ہے؟ میرا خیال ہے سیاست تو جی عمران خان کے ساتھ ہے. کوئی عقل کا اندھا ہی ہوگا جو اس وقت میں, اور چودھری میرے بھائی ہیں, چودھری ظہور الہی اور خواجہ صفدر سے میری بڑی شورش کشمیری اس شہر کی سیاست میں. میں اگر صوبائی سیاست نہیں کرتا, لیکن ان 3 خاندانوں سے میرے تعلق ہے. چودھری بڑے سیانے ہیں. کہ جب فوج اور آئی ایس آئی عمران خان کے ساتھ تھی تو اس وقت وہ ٹھیک تھی, اب وہ عمران کے خلاف. ہم نہیں کہہ رہے کہ ٹھیک نہیں ہے, ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ندیم صاحب, کیا نام ہے, ندیم انجم صاحب ہمارے بھائیوں جیسے ہیں, بالکل ہمارے ساتھ گجر خان کے ہیں. انہوں نے اچھا تھا حجاب میں تھے, اچھا تھا, وہ نہیں آ رہے تھے سامنے. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو کام کرنے دیتے. اب اس سے آپ پہ میں چھوڑتا ہوں. ڈی جی آئی ایس آئی ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کے نیچے نیوی ہے, ایئر فورس ہے,
408 ہے, MI ہے, نیوی ہے. سو ان کو ایک بڑا رول ادا کرنا ہے. اور میرے خیال میں DGISI کا رول جو ہے وہ صلح، صفائی، امن، شانتی، مذاکرات اور سب کو ٹیبل پر لانے کا ہے. میں اسٹیبلشمنٹ اور فوج سے یہ درخواست کرتا ہوں اور میری امید ہے کہ ان سب لوگوں کو میز پہ لائیں اور یہ گندی نالی کی اینٹیں جو تاج محل 27 کلومیٹر پہ رانا ثناء اللہ ٹائپ کے لوگ آگے ہیں، ان کو دھتکاریں، ان کو باہر کریں اور کام کے لوگوں سے بات چیت ہونی چاہیے، نتیجہ خیز ہونی چاہیے. ورنہ اگر کوئی سیاسی حادثہ ہو تو پھر لوگ کہیں گے کہ یہ دال میں کچھ کالا تھا. کیونکہ انٹرنیشنل ایجنڈا یہی ہے کہ اس ملک کی فوج کو عدم استحکام کا شکار کیا جائے جو ملکی سلامتی کی ضامن ہے. نیشنل ایجنڈا یہی ہے کہ اس ملک میں انتشار پایا جائے. ہم ڈیفالٹ کے قریب ترین ہیں، ڈیفالٹ کے بالکل قریب ترین ہے. لوگوں کی ایلسیاں نہیں کھل رہی، مال نہیں آ رہے، کارخانے بند ہیں. میری خان صاحب سے بات ہو گئی ہے، انہوں نے کہا ہے میں راولپنڈی ہائی کورٹ میں، پنجاب ہائی کورٹ میں بیل اپلائی کرنے کے لیے جا رہا ہوں. انشاءاللہ گجرات میں آپ کے ساتھ. شیخ صاحب آخری سوال کہ آپ کہتے ہیں میری ایک سیٹ کی سیاست ہے، رانا ثناء اللہ خوفزدہ کیوں ہے آپ سے ایک سیٹ کی سیاست والے سے؟ دیکھیں مسلمان جو ہوتا ہے، جس کا ایمان ہوتا ہے، جو قبر میں رات ہے وہ باہر نہیں، وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں گھبراتا. اور یہ اجرتی قاتل جو غلطی سے چھوٹے گھر سے اسلام آباد کے بڑے گھروں میں آ گئے ہیں، ان کا